ساری کائنات میں حکومت اللہ کی ہے، ساری کائنات میں شہنشاہیت اللہ ہی کی ہے۔ وہی رب ہیں، وہی مالک ہیں، وہی پالنہار ہیں، وہی مربی ہیں، وہی موتی ہے، وہی شافی ہے، اور وہی بیماری دینے والا، وہی موت اور حیات دینے والا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، آسمان کو اسی نے پکڑ کے رکھا ہے۔ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو اپنے ہاتھ میں، اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ آخر یہ حکومت اور یہ اللہ کب سے ہیں؟ اس کا جواب خود اللہ ہی ہم کو دے رہا ہے۔ للہ الامر من قبل، ساری کائنات نہیں تھی، اللہ تھا۔ ساری کائنات نہیں تھی، اس کا وجود تھا۔ ساری کائنات نہیں تھی، اس کا حکم تھا۔ اس کی حکومت کب تک رہے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن بَعْدْ، ساری کائنات ختم ہو جائے گی لیکن میری ربی اور شہنشاہیت باقی رہے گی۔ ساری کائنات مل جائے گی، رب کریم کی شہنشاہیت، اس کی خدائیت، اس کی مالکیت یہ دنیا کے اندر باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں ارشاد فرمائیں گے، ایک تو انسان کی موت ہوتی ہے جس میں زید مر رہا ہے، بکر مر رہا ہے، خالد مر رہا ہے، عمرو مر رہا ہے، دنیا بھر کی مخلوق مر رہی ہے، اور ایک ساری کائنات کی بھی موت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو ارشاد فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، آسمانوں کی موت ہو جائے گی، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کی موت ہو جائے گی، واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت ہو جائے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، آفتاب کی موت ہو جائے گی، واذا النجوم انقدرت، ستاروں کی موت ہو جائے گی، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت ہو جائے گی، واذا العشار عطلت۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا۔ انفرادی موت کا بیان بھی قرآن میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، موت کے مزے کو چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم شیشہ پلائی ہوئی دیوار میں بند ہو جاؤ گے، رب کریم وہاں بھی تمہاری روح کو نکال کر رہے گا۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اے میرے پیغمبر تو بھی مرنے والا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن میں تم سب کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری کوئی شخصیت رب کریم نے اس سرزمین پر پیدا نہیں فرمائی، لیکن اس ذات کو بھی یوں کہا عش ما شئت یا حبیبی، عش ما شئت انک میت، میرے پیغمبر آپ چاہ لیجئے کتنے جینا چاہتے ہیں، آخر میں تمہیں بھی مرنا ہے۔ عش ما شئت فانک میت، میرے پیغمبر آپ بھی چاہ لیجئے کتنا رہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ابن ہشام نے نقل کیا، جبریل امین سلام کر کے مکان میں تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے حبیب عزرائیل باہر کھڑے ہیں، ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ اندر آ جائیں۔ فرمایا بلا لیجئے، لیکن آپ سے پہلے مشورہ ہوگا۔ فرمایا کس بات کا مشورہ؟ فرمایا رب کریم نے مجھے بھیجا ہے اور میرے محبوب سے یوں کہلوایا ہے کہ ان سے پوچھ لو دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں آنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سوالیہ نگاہ جبریل امین کی طرف اٹھائی، گویا اشارہ پوچھ رہے تھے کہ آپ مشورہ دیجئے میں کیا کہوں۔ جبریل نے فرمایا اللہ کے حبیب آخرت کی طرف چلیے، اس لیے کہ رب کریم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ عش ما شئت انک میت، پیغمبر آپ جتنا چاہے جی لیں، موت آپ کو بھی اخیر میں آنے والی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عزرائیل تشریف لائے، ملک الموت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے
حضرت موسیٰ نے تھپڑ مار دیا، وہ واپس چلے گئے، ان کی آنکھ نکل چکی تھی، اللہ کے دربار میں پہنچے اور فرمایا رب کریم تو نے مجھے اس کے دربار میں بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھ کو واپس کر دیا اور فرمایا جاؤ میرے موسیٰ سے کہو بیل پر ہاتھ رکھو، گائے پر ہاتھ رکھو اور اس کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اتنی زندگی تمہاری ہوگی، تم اتنا جیو گے۔ فرشتے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے آپ ایک بیل یا گائے پر ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بال آئیں گے اتنا آپ کو جینا ہے۔ موسیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا موت تو اس کے بعد بھی ہے، مرنا تو اس کے بعد بھی ہے۔ بخاری شریف میں آقا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا جب بھی مرنا ہے اب بھی مرنا ہے تو پھر ابھی ہی میری روح کو قبض کر لیجئے، البتہ مجھے مقام مقدس سے قریب کر دیجئے، بیت المقدس سے قریب کر دیجئے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی مقام مقدسہ میں مرنے کی تمنا کرے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ بیت المقدس کے قریب میری موت آ جائے، یوسف نے تمنا کی کہ بیت المقدس کے قریب میری موت آ جائے، عمر نے تمنا کی کہ نبی کے دیار میں میری موت آ جائے۔ اللہ جل شانہ سے دو تمنا عمر نے فرمائی، نبی کے دیار میں میری موت آ جائے اور اللہ کے راستے میں میری موت آ جائے۔ اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی، نبی کا دیار بھی نصیب فرمایا اور فضل فرمایا کہ نبی کے قدم بھی نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے بھائیوں، مرنا ہر ایک کو ہے، دنیا سے ہر ایک کو رخصت ہونا ہے، موت ہر ایک کے لیے لازم ہے، مرنا ہے، کوتنا ہے، پیٹنا ہے، مٹنا ہے، دنیا سے ختم ہونا ہے، ذرہ ذرہ ہونا ہے، ریزہ ریزہ ہونا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، ہواؤں میں رات کا اڑنا ہے، ساری باتیں ہمارے لیے مسلم ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تمام کو فنا ہونا ہے، تمام کو ختم ہونا ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو رب کریم کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس رب کریم کی ذات وہی ایک دنیا کے اندر باقی رہنے والی، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اول ایسا کہ جس کی بدایا کا پتہ نہیں، وہ آخر ایسا اس کی نہایا کا پتہ نہیں، وہ ظاہر ایسا کہ ایک درخت سے سمجھ میں آ جائے ارے چھوڑیے درخت کو، ایک لقمہ اٹھایا، چبایا، چبانے کے بعد دو نلیاں چل رہی تھی، ایک کھانے کی نلی، ایک سانس کی نلی، سانس کی نلی سے کھانے کو بچا کر اور کھانے کی نلی میں کھانے کو اتار دیا اور سانس کی نلی سے کھانے کو بچا لیا۔ اگر انسان اسی ایک لقمے پر غور کر لے تو اس کا رب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا هو الاول، وہ اول ایسا کہ اس کی ابتدا نہیں، وہ آخر ایسا کہ اس کی انتہا نہیں، وہ ظاہر ایسا کہ ایک تنکے میں سمجھ میں آ جائے، ایک لقمے میں سمجھ میں آ جائے، ایک بیماری میں سمجھ میں آ جائے، ایک جھٹکے میں سمجھ میں آ جائے، ایک اٹیک میں سمجھ میں آ جائے، ایک گردے کے فیل ہونے میں سمجھ میں آ جائے، ایک ایکسیڈنٹ میں سمجھ میں آ جائے، ایک آنکھ کے نکلنے پر سمجھ میں آ جائے، ایک درد سر میں سمجھ میں آ جائے، پیشاب کے قطروں کے بند ہونے پر سمجھ میں آ جائے، وہ ظاہر ایسا کہ ذرا سی بات میں سمجھ میں آ جاتا ہے، اور باطن ایسا کہ سارے آسمان اور زمین کے علوم کو جمع کر دو اس اللہ کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس نے اپنی ذات کو یوں بیان فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ عظیم الشان ایک ذات ہے، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کل یوم هو فی شان، روزانہ اس کی مختلف شعون ہے، مختلف اس کی شان ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں میرے بھائیوں صبح میں کسی کو عزت دینا اور شام کو کسی کو ذلت دینا یہ تو انسان بھی کر سکتا ہے، رب کریم کا یہ کام نہیں ہے۔ رب کریم کا کام تو یہ ہے کہ اس وقت 9 بجے ہیں، اسی وقت پر وہ کسی کو عزت دے رہا ہے، اسی وقت پر وہ کسی کو ذلتی دے رہا ہے، اسی وقت پر وہ کسی کو موت دے رہا ہے، اسی وقت پر وہ کسی کو حیات دے رہا ہے، اسی وقت پر وہ کسی کو گرا رہا ہے، اسی وقت پر وہ کسی کو اٹھا رہا ہے، اسی وقت پر وہ کسی کا نکاح کرا رہا ہے، اسی وقت پر وہ کسی کے جنازے کو روانہ کر رہا ہے۔ مختلف وقتوں میں کام کا ہونا یہ تو انسان بھی کر سکتا ہے، ایک ہی وقت میں سارے کاموں کا کرنا یہ میرے رب کا کمال ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا کل یوم هو فی شان،
کل یوم ہوا فی شان، اس کی مختلف شعون ہے، اور اس کی شعون حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتوں کو سمجھایا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں سب کی شہنشاہیت ختم، سب کا براپن ختم، سب کی وزارت ختم، سب کا جو ہے مال و دولت کا تمغہ اور مال و دولت کا غرور ختم، یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم۔ اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے۔ وہ ذات یوں کہہ رہی ہے، انسانوں تمہیں مرنا ہے، تمہیں ختم ہونا ہے، تمہیں میرے سامنے آنا ہے، جنت تمہارے لیے ہے، جہنم تمہارے سامنے ہے، آخرت تمہارے سامنے ہے، جھٹکے موت کے تمہارے سامنے ہے۔ تم نے اپنے باپ کو دفنایا، تم نے اپنی ماں کو دفنایا، تم نے اپنے دادا کو اٹھایا، تم نے اپنی دادی کو اٹھایا، تم نے اپنے پڑوسی کو سلجھایا۔ ارے کبھی کبھی تو قبرستان میں جایا کرو، کبھی کبھی تو اس شہر خموشہ کی ملاقات لیا کرو، کبھی تو اس ویران جگہ کی ملاقات لیا کرو، کبھی وہ اجڑی ہوئی قبر کو دیکھا کرو کہ یہ بھی تو کبھی بولنے والے تھے، یہ بھی تو کبھی دوڑنے والے تھے، یہ تو کبھی چہچہانے والے تھے۔ ارے ان کے سامنے کسی کی آنکھیں بلند نہیں ہو رہی تھی، آج کیا ہو گیا کہ ان کی مٹیاں دنیا میں اڑ رہی ہیں۔ واثق باللہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور رعب اتنا تھا کہ کسی کو اس سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایسا رعب دار تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس سے آنکھ ملا لے۔ 40 سال کی عمر میں مر گیا۔ 8 سال اس نے خلافت کی، 8 سال اس نے سرداری کی، 8 سال اس نے امارت کی، لیکن آخری وقت میں جو اس کا جملہ ہے، آخری وقت کا اس کا جو جملہ ہے، سیوطی نے نقل کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخری وقت میں اس کا جملہ نکلا، یا من لا زوال لہ، اے وہ ذات جس کو کبھی زوال نہیں، آج رحم فرما ارحم من زوال لہ، اس ذات پر رحم کر دے جس کی حکومت کا زوال ہو گیا، جس کی حکومت ختم ہو گئی۔ یا من لا زوال لہ، سیوطی آگے فرما رہے ہیں، اس کو کفن پہنا دیا گیا، کچھ دیر کے بعد اس میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی، دفنانے سے پہلے اس کے کفن کو ذرا سا کھولا گیا تو ایک چوہا کی شکل تھی، اس چوہے کی شکل نے ایک تھوڑی دیر میں اس کی آنکھوں کو کھا کر کے ختم کر دیا تھا۔ کبھی کبھی رب کریم حیاتی میں بھی مناظر دکھا دیا کرتے ہیں۔ میرے حضرت سے ابھی میں نے حج کے دوران ایک واقعہ سنا، ہم جب طواف وداع سے فارغ ہوئے، حضرت کو طواف وداع کرا دیا، تو طواف وداع کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا، پشاور کے اندر ایک پکی قبر تھی، مرجع خلائق بنی ہوئی تھی، لوگ کثرت سے اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اپنی منتیں مانا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر سے کٹ کٹ کی آواز آ رہی تھی۔ ایک عسکری کو، ایک فوجی کے دل میں یہ تمنا ہوئی، لو ہم ذرا کھود کر کے تو دیکھ لیں اس میں کیا ہو رہا ہے، کیوں کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے، کیوں اندر سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے پکی قبر کو رات میں توڑا، اور توڑنے کے بعد اندر جو لائٹ لگائی تو عجیب مسئلہ ہے، میت پڑی ہوئی ہے، ایک چوہے کی شکل کا جانور ہے، اس کے پاؤں میں اپنے دانت کو مار رہا ہے، اور جب وہ دانت کو مارتا ہے تو اس صورت میں کھٹ کی آواز ہوتی ہے اور میت اپنے پاؤں کو کھینچتی ہے۔ عسکری کو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، عسکری کو اگر اللہ ہدایت دیتا یا اس کو شعور ہوتا تو یہ فوراً اس سے عبرت حاصل کر لیتا کہ اللہ اکبر، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، اپنی جگہ یہ مسئلہ ہونے والا ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اگر وہ حقیقت میں شعور رکھتا تو عبرت حاصل کرتا۔ تو اس نے سوچا، لاؤ میں اس جانور کو مار دوں تاکہ اس میت کو نجات ہو جائے، یہ میت کی حفاظت ہو جائے۔ اس نے مارنے کے لیے پتھر اٹھایا، لیکن وہ جانور زمین میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نکلا، یہ لشکری، یہ فوجی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا جیسے ہی وہ جانور نکلا، لیکن اب اس شکل میں نکلا ہے کہ فوجی پر ایک اثر پڑا، ایک رعب پڑا، فوجی بھاگنے لگا، وہ جانور پیچھے دوڑنے لگا، فوجی قریب کے تالاب میں اتر گیا، یہ جانور تالاب کے کنارے پر پہنچا، صرف منہ میں پانی ڈالا اور پورا تالاب زہر والا ہو گیا، وہ آدمی اسی میں مر گیا۔ یہ رب کریم کی طاقت ہے میرے بھائیوں،
یہ رب کریم کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو مٹنا ہے، ہر ایک کو ختم ہونا ہے، اور ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آخرت سامنے ہے اور جنت سامنے ہے، جہنم سامنے ہے۔ فرمایا کامیاب وہ انسان ہوا جس نے مجھے راضی کر لیا، کامیاب وہ انسان ہوا جس نے دنیا کے دھکے کھائے، کامیاب وہ انسان ہوا جس نے طریقہ محمدی کو اپنا لیا، کامیاب وہ انسان ہوا جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا مقتدا اور اپنا بڑا مان لیا اور آپ کی سنتوں پر چلنے کا اہتمام کیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور میرے بندو تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو نا میں کیسے راضی ہوتا ہوں، میں کیسے راضی ہوتا ہوں، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا قرآن پڑھ لو، میرا قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کی اتباع کر لو، میرے محبوب کی اتباع کر لو، اور محبوب کی اتباع پر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ جان مانگے جان دینا پڑے گا، مال مانگے مال دینا پڑے گا، عزت مانگے عزت دینا پڑے گا۔ دے دو میرے بھائیو عزت کو، دے دو عزت کو، اللہ کے وہاں کامیابی مل جائے۔ جان دے دو کامیابی مل جائے، مال دے دو کامیابی مل جائے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ کے راستے میں انسان قربان کر دیتا ہے، رب کریم اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کو اپنے قریب بنا لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا عجیب واقعہ، اس کا ایک جز تو قرآن کریم نے بھی نقل کیا ہے، ایک جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا۔ فرعون کی باندھی مشاطہ کنگا کرنے والی میری بہنیں بھی سن رہی ہے، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہے، میری مائیں بھی سن رہی ہے، اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں، اس قصے کو بڑے غور سے سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی جز کو بیان کر رہے ہیں، میرا قرآن دوسرے جز کو بیان کر رہا ہے۔ وہ باندھی جو فرعون کی بیوی آسیہ کی باندھی تھی، پتا چلا کہ یہ باندھی مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے۔ تیل گرم کیا، پھر گرم کیا، تیل کھولنے لگا، ابلنے لگا۔ اب وہ باندھی کو بلایا گیا، اس کی 2 بچیاں تھی، ایک بچی 8-9 سال کی تھی، ایک بچی دودھ پیتی بچی تھی۔ اس سے کہا یا تو مجھے مان لے، یا تو تم موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، یا پھر اس تیل کے لیے تیار ہو جا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سسک گئی، لیکن سسکنے کے بعد کہنے لگی جو کرنا ہو کر لو، لیکن میں موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخر یہ بھی تو سوچ سکتی تھی اضطراری حالت ہے، چلو میں ظاہر میں بول دوں، گھر پہ جا کر توبہ کر لوں گی، اجازت ہے میرے لیے کہ میں دو رخی پالیسی اختیار کر لوں، ظاہر میں یہ کہہ دوں کہ اچھا میں نے تجھ کو رب مان لیا، گھر میں جا کر کے اپنے اللہ سے توبہ کر لوں گی۔ لیکن یہ نہیں سوچا، کہنے لگی تجھ سے جو ہو جاوے کر لے، فاقض ما انت قاض، میرے نبی کے الفاظ ہیں، فاقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے میرے ساتھ۔ فرعون کی پولیسوں نے، فرعون کے شرطوں نے، فرعون کے ماننے والوں نے اس کی 6-7 سالہ بچی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ابھی تیل میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ ماں سے پوچھو کہ جب اس کی بیٹی کو آگ لگ جاوے تو ماں پر کیا گزرتی ہے۔ باپ کو اتنا نہیں لگتا جتنا ماں کو لگتا ہے، اس لیے کہ ماں ہر وقت اپنے سینے پر بیٹی کو رکھتی ہے۔ باپ تو باہر گھومنے والا ہے، باپ کو اتنی محبت نہیں ہوتی، وہ تو باہر رہنے والا ہے۔ ماں کی محبت ہے، اسی لیے قربان جائیے، اللہ نے بھی اپنی محبت کو ماں سے سمجھایا، باپ سے نہیں سمجھایا۔ فرمایا میری محبت کا عالم یہ ہے کہ جیسے تمہاری ماں کی محبت، بلکہ تمہاری ماں کی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس کے سامنے اس کی بیٹی کو اب اٹھایا جا رہا ہے، اور ماں کی بیٹی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے یا امی، او میری ماں، اور ماں کہہ رہی ہے بیٹی جل جا، جنت تیرے سامنے ہے، بیٹی گر جا، جہنم تیرے سامنے ہے۔ اٹھا کر ڈال دیا بیٹی کو، وہ بنی ہوئی اور تلی ہوئی ایک مچھلی کی شکل ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس ماں سے پوچھئے کہ کیا گزری ہوگی۔ میرے بھائیوں، صبر پر تقریر کرنا آسان ہے، صبر کے سبق پڑھنا آسان ہے، صبر کتابوں سے نہیں آتا، سب تو اپنے اکابر کو پڑھنے سے آتا ہے، صبر تو اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھنے سے آتا ہے۔
صبر تو نبی کے طریقوں کو پڑھنے سے آتا ہے، صبر کتابوں سے نہیں آتا ہے، صبر تو وہاں سے سیکھا جاتا ہے۔ اٹھا کر ڈال دیا اس بچی کو، اٹھا کر ڈال دیا اس بچی کو، وہ ایک تلی ہوئی مچھلی کی طرح ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اس ماں کی آنکھ ہے، ایک آنسو نہیں نکل رہے ہیں، صبر کی ہوئی ہے، بصارت ہٹی ہے، بصیرت کھلی ہے، پردہ ہٹا ہے، اور بیٹی کہہ رہی ہے ماں فکر نہ کر، میں جنت پہ پہنچ چکی ہوں، بہت جلدی ہم مل جائیں گے، بہت جلدی ہم مل جائیں گے۔ اللہ کا نبی یہ بیان کرتا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب بھی اس سے کہا گیا تیری ایک بیٹی چلی گئی، یہ دوسری بیٹی اب ہے، اب بھی تو فرعون کو مان لے، اب بھی تو فرعون کو مان لے۔ باندی کا جواب سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری 100 بیٹیاں ہوتی تو قربان کر دیتی، یہ 2 بیٹی تو کیا ہے، میری 100 بیٹیوں کو میں قربان کر دیتی۔ دوسری دودھ پیتی بچی کو لیا ہے، اب تصور فرمائیں اس بیٹی کو جب ڈالا جا رہا ہوگا ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اٹھایا اور دودھ پیتی بچی کو ڈال دیا، پردہ ہٹا، اور بچی کہہ رہی ہے امی جنت میں ہوں، ان قریب ملاقات ہو جائے گی۔ اب اس کو ماں کو اٹھانے کا وقت آ گیا، فرعون کھڑا کھڑا ہنس رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ باندی کہہ رہی ہے فرعون ایک میری بات سن لے، میرے مرنے کے بعد میری ہڈیوں کو جمع کر کے کہیں دفن کر دینا، اس کو پھینک نہ دینا، اس کو پھینک نہ دینا، اس کو کسی جگہ دفن کر دینا تاکہ اس کی عزت اور احترام باقی رہے۔ فرعون نے کہا منظور ہے، اٹھا کر اسے بھی ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں آنن فانن 2 بیٹیاں بھی ختم، ماں بھی ختم، تینوں کی ہڈیوں کو جمع کر دیا، ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ 2000 سال کے بعد میرا نبی معراج میں جا رہا ہے، اب بیت المقدس سے آگے چل رہا ہے، کچھ خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ جنت کی خوشبو اس جگہ سے آ رہی ہے، کیا وہ چیز ہے جس سے یہاں سے جنت کی خوشبو شروع ہو گئی؟ فرمایا وہ آسیہ کی اور فرعون کی باندی تھی جس کو یہاں دفن کیا ہے، اور ان کی قبر سے 2000 سال سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، صبر کتابوں سے نہیں آتا، صبر تو ان واقعات سے آتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے، ضرورت پڑنے پر عزت قربان کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر مال قربان کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر جان قربان کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر اولاد قربان کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر عہدہ قربان کرتا ہے، ان چیزوں کی قربانی پر اور مال و دولت کی قربانیوں پر اور عزت کو داؤ پہ لگا دینے پر پھر رب کریم کی طرف سے مددیں اترا کرتی ہے، تعاون اترا کرتا ہے، محبوبیت اترا کرتی ہے، حق تعالی شان ہو اپنے قریب اس کو کر لیا کرتا ہے۔ قرآن ایک دوسرا واقعہ اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ قرآن میرا قرآن ہے، قرآن جب بولتا ہے مختصر الفاظ میں بولتا ہے لیکن بڑی دو توک بات کرتا ہوا چلتا ہے۔ اسی باندی کی آقانی، اسی باندی کی آقانی جس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، وہ آسیہ جب ایمان لے آئی اور لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھنے لگی، تو اس موقع پر فرعون نے کہا تو کہاں جا رہی ہے؟ تو میری بیوی ہے، ایسے عشرت میں رہنے والی، شاندار بنگلے میں رہنے والی، اس مکان میں رہنے والی، فرش مخمل پر سونے والی، ارے کبھی تجھے تکلیف نہیں ہوئی، تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ تیرا رب تو یہ بیٹھا ہے، تیرا شوہر ہے، یہ تیرا رب ہے، تو کس رب کو ماننے چلی گئی؟ پہلے بہلایا پسلایا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، بلاکر دانت دپت ہوئی، مار دھار شروع ہوئی۔ اخیر میں فرعون نے کہا اگر تو نہیں مانتی میں تجھے پھانسی دے دوں گا۔ دنیا میں سب سے پہلے پھانسی فرعون نے ایجاد کی، سب سے پہلے پھانسی فرعون نے ایجاد کی ہے۔ کیسی پھانسی؟ بڑی خطرناک۔ فرعون کی پھانسی کا حال یہ تھا کہ ایک لکڑی سیدھی رکھتا، ایک آری لکڑی رکھتا اور اس پر انسان کو سلا کر زندہ پورے بدن میں کھیلے گھار دیتا تھا۔ اسی لیے فرعون کو قرآن میں ذل اوتاد کہا، ذل اوتاد، میخوں والا فرعون، کھیلوں والا فرعون۔ اور پھر اتنے پر بس نہیں کرتا تھا، وہ زندہ انسان کے بدن میں کھیلے گھار کر اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا اور چاروں طرف آگ جلاتا تاکہ بدن کے زخموں پر جب یہ گرمی لگے گی تو اور اس کو تکلیف ہوگی۔ آسیہ
وہ فرعون کی بیوی کسی طرح جب مرنے کے لیے تیار نہیں، یہی اس کا حال کیا، یہی اس کا حال ہوا۔ اس کو ایک لکڑی سیدھی رکھی گئی، ایک آری لکڑی رکھی گئی، اس پر اس کو سلا دیا گیا، پورے بدن میں کھیلے دھار دیے گئے۔ تصور تو کریں، واقعہ سننا بہت آسان ہے، واقعہ بولنا بہت آسان ہے، تصور تو آپ کریں کیا گزر رہی ہوگی وہ فرش مخمل پر سونے والی، جس کو کبھی آنچ نہیں آئی، وہ ناز و نخروں میں رہنے والی۔ ارے میری بیٹیوں کے پاس وہ دولت نہیں جو اس کے پاس تھی، میری بیٹیوں کے پاس وہ راحت کے سامان نہیں جو اس کے پاس تھے، وہ آسائش کے سامان نہیں جو اس کے پاس تھے۔ اس کے باوجود سب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اس پھانسی کے پھندے پر کھڑی ہو گئی اور پورے بدن پر لگا دیے کھیلے۔ اب اس کی زبان سے کلمہ نکل رہا ہے۔ میرا قرآن قیامت تک اس کلمے کو بولتا رہتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، اے اللہ، تو مجھے اس فرعون سے اور اس کی ظالم قوم سے نجات دے۔ ونجنی من فرعون وعمله، ونجنی من فرعون وعمله، ونجنی من القوم الظالمین۔ اور اے اللہ تو ظالموں سے مجھے نجات دے۔ اور اس سے پہلے اس نے ایک جملہ اور کہا، اے اللہ میں اپنا مکان تیرے عرش کے قریب چاہ رہی ہوں۔ دعا کرنے کا سلیقہ بھی بڑا عجیب بتایا، اے اللہ میں اپنے مکان کو تیرے عرش کے قریب چاہ رہی ہوں، تیرے قریب میرا مکان بنا دے، اور مجھے ان فرعون سے، اس کے پولیسوں سے، ان ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما۔ میرے بھائیوں، جب داؤ پہ لگائی اپنی عزت کو، اور داؤ پہ لگایا اپنے مال کو، اور داؤ پہ لگایا اپنے آشائش کو، اور داؤ پہ لگایا اپنے تعیش کے سامان کو، تو رب کریم نے ان کو وہ محبوب بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے اس کا ذکر خیر اللہ نے قرآن میں جاری کر دیا۔ اسی لیے قرآن اس قربانی پر اور ایک واقعہ پیش کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، حکم اتر رہا ہے اللہ کی طرف سے، اگر تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ابراہیم کہ تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے، تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے میرے نام پر، قربان کر دے میرے نام پر۔ پڑھ لیجئے پوری سورہ صافات کو۔ اس سورہ صافات میں اللہ نے اس پورے واقعے کو بڑے فخر کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں اسماعیل کی محبت ہے۔ ہائے ہائے، 86 سال کی عمر میں بڑھاپا ہو چکا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کو جو بڑی تمناؤں کے بعد ملی ہو، اپنا لگتے جگر ہو، اپنا نور نظر ہو، کس محبت سے اس کو پالتا ہے، کس پیار سے اس کو پالتا ہے۔ لیکن یہ 86 سال کے بڈھے کو ایک اسماعیل ملا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں میرے راستے میں قربان کر دے۔ اب 92 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور ادھر اسماعیل 6-8 سال کے ہو چکے ہیں، ادھر حکم آ رہا ہے، اور میرے ابراہیم فلسطین سے چل کر مکہ المکرمہ حجاز کی سرزمین پر پہنچ رہے ہیں، چھری اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے، بیٹے نے پہلی مرتبہ اپنے ابا کو دیکھا، پہلی مرتبہ اپنے ابا کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا حاجرہ سے، اس کو کپڑے پہنا دو، اس کو کپڑے پہنا دو، میں اپنے لال کو ذرا سیر کے لیے لے جا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو ذرا ٹہلنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ہاتھ پکڑا، کپڑے پہنا دیے، تیار ہو گئے، لے کر چلے ابراہیم۔ اسماعیل کہہ رہے ہیں میرے ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہے ہیں، اسے کیا پتا تھا کہ میرے گلے کے نیچے چھری چلانے لے جا رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام دور پہنچے، اس مقام پر پہنچے جس کو مینا کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد ابراہیم نے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے لال میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میرا رب تجھے مانگ رہا ہے، اور وہ بھی ذبح کر کے مانگ رہا ہے۔ فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اپنی اولاد کو اللہ ایسے بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو ایسے بنا دے، قربانیوں کے بغیر دین نہیں آتا۔ کھرور والوں یہ بات سن لو، عہدوں کی بنیاد پر رب نہیں ملتا، دولت کے نقشوں کی بنیاد پر رب نہیں ملتا، الیکشنوں کے جھگڑوں کی بنیاد پر رب نہیں ملتا، آپس کے ٹکراؤ کی بنیاد پر رب نہیں ملتا، محمد نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو عزت اور دولت، عہدوں اور سب کچھ کے قربان کرنے پر رب ملا کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے آپ پوچھ لیجئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
کہہ رہے ہیں یا بتی فل ماتمر ستجدنی انشاءاللہ. فرمایا بیٹے سوچ کر بول رہے ہو, میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سوچا بھی ہے؟ فرمایا ہاں ابا جی میں نے سن لیا کہ اللہ مجھے مانگ رہا ہے اور آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں ذبح کروں گا تو چھری چلے گی نا, میں مر جاؤں گا. ابا میرا اللہ آپ سے اچھا مل جائے گا مجھے, اور دنیا سے اچھی جنت مل جائے گی مجھے. آپ تو کامیاب ہو جائیں گے, آپ چلا دیجئے چھری اپنا کام کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, میں صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ رہوں گا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے عزم و استقلال کو جب دیکھ لیا تو اب تیاریاں ہو رہی ہے. اسماعیل فرما رہے ہیں لیکن ابا جی میری ماں مجھ کو یاد ضرور کرے گی, میری ماں مجھ کو یاد کرے گی. میں اپنا کرتا پہلے نکال لیتا ہوں تاکہ خون میں رنگین نہ ہو جائے. یہ روایت ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں نقل فرمائی ہے. میں اپنا کرتا آپ کو نکال کر دے دیتا ہوں تاکہ خون آلود نہ ہو جائے. آپ میرے کرتے کو میری امی کو دے دینا. جب میں یاد آؤں گا تو میری امی اپنے کرتے کو دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرے گی, اور مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر نہ لے جائیو, یہیں زمین میں مجھے دبا دیجیو, یہیں دفن کر دیجیو, اس لیے کہ میری ماں مجھ کو دیکھ نہیں پائے گی, میری ماں مجھ کو دیکھ نہیں پائے گی. اے اللہ اے اللہ اے اللہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کیا فرما رہے اسماعیل علیہ السلام؟ فرمایا ابا جی آپ ایک کام اور کر لیجئے, مجھے پہلے باندھ دیجئے. سورہ صافات کو پڑھیں. اللہ ابا جی مجھے باندھ دیجئے. اب ابا جی ہاتھ باندھ رہے ہیں, پاؤں باندھ رہے ہیں, جیسے ہم ذبح کے وقت جانوروں کو باندھا کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے, آپ کے پاؤں باندھ دیے گئے. اسماعیل فرماتے ابا جی مجھے الٹا سلا دیجئے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, مجھے الٹا سلا دیجئے. اسماعیل کو الٹا سلا دیا اور پیچھے سے بال پکڑے ہیں اور نیچے سے چھری گھسائی ہے. اوپر سے گردن کو اونچا کیا اور نیچے سے چھری کو گھسایا ہے اور گردن کے قریب لے جا رہے ہیں, اور ادھر فرشتوں میں کہرام مچ گیا ہے. علامہ سیوطی نے فرمایا ہے کہ دنیا میں 2 مرتبہ فرشتوں کا رونا ہوا ہے, ایک ذبح اسماعیل کے اوپر اور ایک دوسرا واقعہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن لوئی بن مرہ کے اوپر جب طائف کے اندر زبردست حالات آئے تھے. اس موقع پر آسمان کے فرشتوں کو رونا آیا ہے, اور اسماعیل کے ذبح پر آسمان کے فرشتوں کو رونا آیا ہے. پیچھے سے سر اٹھایا, بال اٹھائے, نیچے سے چھری چلائی اور چھری کو گردن کے نیچے ڈالی, اور ابراہیم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا رب کریم تو میرا امتحان لینا چاہ رہا ہے نا, تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے نا کہ میرے دل میں تو ہے یا اسماعیل ہے. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اسماعیل نہیں ہے. ایسے لاکھوں بیٹے قربان ہو سکتے ہیں لیکن رب کریم تیری شریعت قربان نہیں ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کو اسی طرح کی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے. جانور کو ذبح کرنا بہت آسان ہے, جانور کو ذبح کرنا بہت آسان ہے. دشمن کے گلوں پر چھری چلانا بہت آسان ہے, دشمن کے پیٹ میں چھری گھپانا بہت آسان ہے, اپنے مقابل کو پچھاڑ دینا بہت آسان ہے. لیکن اپنے حبیب کو, اپنے لگتے جگر کو, اپنے محبوب کو, اپنے دلارے کو, اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اس طرح پر مار دینا یہ بہت مشکل ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہم لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں, اے لوگوں اگر اللہ کو پانا ہے تو قربانی لازم ہے. دیکھو یاد رکھو اللہ کے علاوہ کائنات میں تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ایک اللہ ہی کی ذات ہے, ایک اللہ ہی کی ذات ہے, اور اس نے لا الہ الا اللہ سے ساری دنیا کی نفی کر دی ہے, ساری دنیا کی نبی کر دی ہے. اس نے لا کی تلوار وہ چلائی ہے کہ لا کی تلوار میں ساری دنیا کی اس نے نبی کر دی. اس نے کہا لا الہ الا اللہ مشرق سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ مغرب سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ ہی سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ شمال سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ جنوب سے کچھ نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ
زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ، آسمانوں سے کچھ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ، جبریل سے کچھ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ، میکائیل سے کچھ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ، اسرافیل سے کچھ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ، اسرائیل سے کچھ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ، بادشاہوں سے کچھ نہیں ہوتا، وزیروں سے کچھ نہیں ہوتا، مالداروں سے کچھ نہیں ہوتا، ضعیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کے بیلا علم جاننے والوں سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے اللہ کی تلوار کو چلا کر کائنات کو یہ سمجھایا ہے تیرا رب جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ الا اللہ میں اس نے اپنی ذات کو ثابت کیا، اللہ کی تلوار کے ذریعے سے اس نے سب کی نفی کر دی۔ ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ حضرت فرمایا لا جو چلایا تو سب لا ہو گیا، لا جو چلایا تو سب لا ہو گیا، لا بھی اس میں لا ہو گیا، جز کا بھی لا ہو گیا، کل کا بھی لا ہو گیا، پھر کیا ہو گیا ایک اللہ ہو گیا، پھر کیا ہو گیا ایک اللہ ہو گیا۔ جز کی بھی اس نے نفی کی، کل کی بھی اس نے نفی کی، کائنات کے کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے سب کچھ مجھ ہی سے ہوتا ہے۔ تم کتنوں کی خوشامد کرتے پھرو گے، میری خوشامد کرو۔ تم کتنوں کو راضی کرتے پھرو گے، میری رضامندی تلاش کرو۔ تم کتنوں کے در پہ جھکتے رہو گے، میرے در پہ جھک جاؤ، میرے در پہ جھک جاؤ، اپنی پیشانی کو رگل لو، مجھے اپنا رب مان لو، مجھے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لو، مجھے منانے کا طریقہ سیکھ لو۔ کہاں سیکھو گے تم؟ کہاں میرا منانے کا طریقہ تمہیں ملے گا؟ کہاں میرے راضی ہونے کا طریقہ تمہیں ملے گا؟ کہاں جاؤ گے تم؟ فرمایا میرا محبوب دلارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں چلے جانا، میری رضامندی کے طریقے تم اس سے سیکھو گے۔ وہ تمہیں سکھائے گا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ فرشتوں کا رونا دو مرتبہ ہوا، ایک تو ابراہیم خلیل اللہ جب اسماعیل پر چھری چلا رہے، آسمان میں کھلبلی مچی، فرشتوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا رب کریم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ یہ تو امتحان ہے، حقیقت ذبح مراد نہیں ہے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا اگر تم قربانیاں دو گے تو میں تمہیں دنیا کا امام بناؤں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم قربانیاں دو گے تو میں تمہیں دنیا کا امام بناؤں گا۔ اور ایک دوسرا وقت آیا 2000 سال کے بعد جبکہ فرشتوں کا رونا پایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاعت دین کے لیے اور تبلیغ کے لیے چل رہا ہے۔ کہاں پہنچا؟ طائف کی سرزمین پر پہنچا۔ اب اس کو پتھر مارا جا رہا ہے، اور ماننے والے بھی کون ہیں؟ کوئی شریف نہیں، کوئی عزت والے نہیں، کوئی مقام والے نہیں، وہ دو ٹکے کے آدمی، فحش، بدماش، بدتمیز، جن کی زبانوں کا ٹھکانہ نہیں، جن کے اخلاق کی گراوٹ، جن کا سماج میں کوئی حیثیت نہیں، جن کے معاشرے میں کوئی سمجھتا نہیں، وہ دو ٹکے کے آدمی میرے نبی کو پتھر مارتے جا رہے ہیں۔ نبی گر رہا ہے، پھر اٹھ رہا ہے، پھر پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہا ہے، پھر پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر گرتا جا رہا ہے۔ یہ گنہگار اور یہ ناچیز اس سرزمین پر جا کر آیا ہے جہاں میرا نبی بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ صرف گیا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس گنہگار کو موقع دیا کہ میرا نبی بے ہوش ہو کر پھر ہوش میں آیا، اور جس جگہ فرشتوں کی آمد ہوئی تھی اور میرے نبی زید بن حارثہ کے گود میں سوئے ہوئے تھے، اپنے سر کو رکھ کر کے اس جگہ پر ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے۔ میرے رب کریم نے مجھ پر احسان فرمایا کہ اس گنہگار کو بھی وہاں 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل گیا۔ میں نے رب سے دعا کی میرے مالک تیرے نبی کا خون بہا ہے، میں نے تو اتنا پسینہ بھی نہیں بہا، تیرے نبی کا یہاں خون بہا ہے۔ مارا لوگوں نے، وہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر مارا، پھر گر گئے، پھر مارا، پھر گر گئے، پھر اٹھے، مسلسل مار کھاتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ زید بن حارثہ اپنے کندھے پر اٹھا کر ایک جگہ لے جا رہے ہیں۔ عتبہ کو رحم آ گیا، قریشی آدمی ہے لیکن دشمن رسول ہے، اس کو بھی رحم آ گیا، لہو لہان ہو چکا ہے بدن۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زید بن حارثہ اپنے کندھے پر اٹھائے اپنے نبی کو لے کر چل رہے۔ عتبہ نے اپنے خادم کے ہاتھ میں انگور دے کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد کو کھلاؤ، وہ بیچارہ پانی میں تربتر ہو رہا ہے، وہ پیاس کے مارے
تربتر ہو رہا ہے. یہ پہنچا خادم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ چکا تھا. آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا تو کون ہے, تو کہاں کا ہے؟ اس نے بتایا میں مقام نینوا کا ہوں اور میں فلاں کا خادم ہوں, میں غلام ہوں. کہا اچھا میرے بھائی یونس کے گاؤں کا ہے, تو میرے بھائی یونس کے گاؤں کا ہے. یونس علیہ السلام مقام نینوا کے تھے. فرمایا تم تو میرے بھائی یونس کے گاؤں کے ہو. فرمایا آپ کو کیسے پتا کہ یونس وہاں کوئی گزرا ہے, یونس وہاں کوئی گزرا ہے, آپ کو کیسے پتا؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھ کو بتایا. اسی جملے پر, اسی بات پر, اسی کلام پر عتبہ کے غلام کو ایمان نصیب ہوا ہے. اللہ کے حبیب کی اس پیشین گوئی پر, اس بات پر, اس پچھلی زندگی کو کھولنے پر اس کو ایمان نصیب ہو گیا. عتبہ کو رحم آیا, اس نے انگور بھیجا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ چکے ہیں. اپنے رب کریم سے کہہ رہا ہے میرے مولا انی شکوت الیک, میرے رب میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے کچھ گلا کروں, میں تجھ سے کچھ اپنی شکایتیں کروں. کیا شکایت ہے میرے رب, میرے محبوب, کیا شکایت ہے؟ رب کریم کہہ اللہ میں کیا شکایت کروں؟ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا, تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا؟ میرے بھائیوں گناہ کرتے کرتے قلب اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ نبی کی تاریخ سے بھی ہماری زندگی پر رونگتے کھڑے نہیں ہوتے. گناہ کرتے کرتے اتنے ڈوب چکے ہیں قساوت قلب میں کہ آقا کی زندگی کو سن کر بھی ہمارے رونگتے کھڑے نہیں ہوتے, ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. مولا کی یادیں ہمیں کبھی نہیں رلاتی ہیں کہ میرا نبی کیا گزرا ہے اس پر اور کس عالم میں گزرا ہے. میرے بھائیوں شریعت کے لیے دھکے کھانے پڑے, محبوب بننے کے لیے دھکے کھانے پڑے تو دھکے کھا لو. دنیا میں میرے نبی سے زیادہ دھکے کھانے والا کوئی نہیں, میرے نبی سے زیادہ دھکے کھانے والا کوئی نہیں. میں اس بستی سے پوچھ رہا ہوں, اس بستی میں بیٹھنے والے اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں, کبھی تمہارے گھر میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک دن بھی چولہا نہ جلا ہو؟ میرے نبی کا گھر وہ تھا جہاں 2 مہینے چولہے نہیں جلے ہیں. اس سے بھر کر دھکا کھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی میں آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی تشریف لے آئے, اپنا پیٹ اٹھایا, فرمایا یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے, ایک پتھر میں نے باندھا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کون اللہ کے حبیب, کون اللہ کے نبی جو مقام محمود کا مالک ہے, کون اللہ کا نبی جس کو شفاعت کا جھنڈا دیا گیا ہے, کون اللہ کا نبی جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی دی گئی اور فرمایا جب تک میرا محبوب جنت نہیں کھولے گا کوئی نہیں جا سکتا؟ کون اللہ کا نبی جو عرش فرش پر جس کی تعریفیں ہو رہی ہے؟ کون اللہ کا نبی اللہ نے جس کی قرآن میں قسمیں کھائی ہے اور فرمایا سارے نبیوں کو اس نے نام لے کر بلایا, میرے محبوب کو کبھی نام لے کر نہیں بلایا. یا ایھا النبیو یا ایھا الرسولو, اتنا اونچا مقام والا نبی وہ اپنا پیٹ کھول کر کے بتا رہا ہے پیارے اگر تیرے پیٹ پر 1 پتھر ہے تو میرے پیٹ پر 2 پتھر ہے. مجمع میں کوئی نہیں ہوگا, نہ خواص میں سے نہ عوام میں سے, جس نے کبھی چھوٹا سا پتھر بھی باندھا ہو. میرے نبی کے دھکوں کا عالم یہ ہے کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے چل رہا ہے. دھکے کھانے پڑے کھا لو, ذلیل ہونا پڑے ہو جاؤ, مال لٹانا پڑے لٹ جاؤ, اولاد کو مٹانا پڑے مٹا دو, لیکن اپنے رب کو راضی کر لو, اپنے رب کو راضی کرو, رب کو راضی کرو. جب رب راضی ہو جاتا ہے ساری کائنات مل جاتی ہے. رب کو راضی کرنے والا کبھی نہیں ہارا, رب کو راضی کرنے والا کبھی نہیں ہارا. چاہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے, چاہے اس کو قتل کر دیا جائے, چاہے اس کو جنم تیز کی سزا لگا دی جائے, چاہے اس کو کاراواس کی سزا لگا دی جائے, چاہے اس کے بدن کا کیما کر کے جانوروں کو کھلا دیا جائے. فلست بالیہ نہ اقتل مسلما, فلست بالیہ نہ اقتل مسلما, الا ای ذنب فی اللہ مسرعی. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پھانسی دی جا رہی ہے, قتل کیا جا رہا ہے, آپ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں فلست بالیہ نہ اقتل مسلما, الا ای ذنب فی اللہ مسرعی. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے جس پہلو پر مار دیا جائے, اس لیے کہ میں تو اللہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ سے محبت کرنے والا کبھی نہیں ہارتا ہے,
وہ ہر راستے میں کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے اسے پھانسی کی سزا دی جائے، چاہے اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے، چاہے اس کے بدن کو قیمہ کر کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ اور اللہ کو نہ ماننے والا ساری کائنات کے باوجود، ساری دولت کے باوجود، ساری عزت کے باوجود، سارے عہدوں کے باوجود، سارے مقام کے باوجود، وزارت کے باوجود، بادشاہوں کے باوجود، تمام چیزوں کے باوجود اگر اللہ نہیں ہے تو وہ ہارا ہوا ہے، اس لیے کہ دنیا کی عزت، دنیا کی وزارت، دنیا کی کرسی، دنیا کی دولت یہ تھوڑی دیر کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں مثال دے رہا ہے بڑی عجیب، فرمایا ارے دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں، دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں، کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء، کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء۔ آپ جب روڈ پر چلتے ہیں آپ کو دور سے پانی نظر آتا ہے، جب روڈ چمکتا ہے آپ سمجھتے ہیں پانی ہے، وہاں پہنچے پانی نہیں ملا، اور آگے چلے، آگے دیکھا پانی ہے، وہاں پہنچے پانی نہیں ملا، پھر آگے چلے پانی ہے، پانی نہیں ملا، دوڑتے چلے گئے، پانی کا وجود نہیں، شام ہو گئی، زندگی کی شام ہو گئی، زندگی کی شام ہو گئی، موت کا نکارہ سر پہ بجنے لگا۔ اب حال یہ ہے، اللہ کہتا ہے ساری زندگی حصول دولت میں تو دوڑتا رہا، کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء، پیاسے نے اس کو پانی سمجھا، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده۔ فرمایا زندگی کی شام بھی اسی طرح تیری ہو گئی، موت کا نکارہ تیرے سر پر بج گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کو تو نے پانی سمجھا تھا وہ تو تیری ہلاکت کا ذریعہ تھا، اب واپس آنے لگا، بڑھاپے سے جوانی کی طرف آنے لگا، تمنا کرنے لگا اللہ جوانی دے دے میں پھر نماز پڑھتا ہو جاؤں، اللہ جوانی دے دے میں خوب تلاوت کر لوں، اللہ جوانی دے دے میں اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ جوانی دے دے میں بھلا کام کر لوں۔ واپس آنے لگا، اللہ کہتا ہے معاملہ ختم، اب تو بڑھاپے سے موت کی طرف تو جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی لالچ اور کثرت اولاد کی لالچ نے تجھے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تو قبرستان میں پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کے نقشے کھینچ رہا ہے۔ اللہ کا حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے موقع پر اپنے رب سے کہہ رہا ہے مجھے میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے کچھ گلا کروں، میں تجھ سے کچھ شکایتیں کروں، کیا کہے گا تو؟ اے اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا، اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اتنے میں اللہ کو غضب آ رہا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، جاؤ جبرائیل ملک الجبال کو لے کر حاضر خدمت ہو رہے ہیں، اور فرمایا جبرائیل امین نے اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یہ کہا ہے کہ یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، پوری دنیا کے پہاڑ ان کے ہاتھوں میں ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو طائف کی بستی کو بھی چورا چورا کر دیں گے، قیمہ کر دیں گے، ابھی ملا کر کے ختم کر دیں گے، چکی کے دو پات کی طرح بھی ان کو ملا دیں گے۔ اللہ کا نبی زخم کے ساتھ، بہتے ہوئے خون کے ساتھ جبریل سے پوچھ رہا ہے میرے رب نے کیا کہا، میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جبریل کہہ رہا ہے اللہ سے ہم نے سوال کیا، اللہ نے ہم کو یہ جواب دیا میرے محبوب سے پوچھو، میرے محبوب سے پوچھو۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے جواب دیا اللہ جب نہیں چاہتا ہے تو اس کا محبوب بھی نہیں چاہتا ہے، اللہ کو منظور نہیں تو اس کے محبوب کو بھی منظور نہیں۔ فرمایا اے رب یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی، اے اللہ میں ان کے مارنے کی، ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بربادی کی دعا نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں آپ اس نبی سے پوچھئے کہ کتنے دھکے کھائے ہیں طائف کے گلیوں میں، کتنی مار کھائی ہے طائف کے گلیوں میں، لیکن اس کے دل سے پوچھیں وہ کیسے معاف کرتا ہوا چلا گیا اور کیسا اپنے دل کو لوگوں کی طرف ملاتا ہوا چلا گیا۔ آج تو باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بیٹا باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بہن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بھائی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ماں بیٹی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بیٹی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آج دوست کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معاشرے کا جہاں یہ عالم ہو وہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہے کہ ان مارنے والوں کو، ان مکہ والوں کو، ان طائف والوں کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن اور میرے نبی کی زندگی یہ بتا رہے ہیں کہ دھکے کھانے پڑے تو کھا لو، یہ دھکے قیامت کے دن جنت کی شکلیں بن کر آئے گی۔
یہ قیامت میں جنت کے نقشے بن کر کے آئیں گے میرے بھائیوں. اور دنیا کا دستور ہے حق کے لیے جو اپنی جان کو دیتا ہے رب اس کو اٹھاتا ہے. حق کے لیے جو اپنی جان کو دیتا ہے, اللہ کے لیے جو اپنی جان کو قربان کرتا ہے. یہ مہینہ جو چل رہا ہے ان قریب 2-3 دن میں 10 محرم آنے والی ہے. اگرچہ اس محرم کی فضیلت حسین کی بنیاد پر نہیں ہے, حسین کی بنیاد پر نہیں ہے. اس کی فضیلت تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آئی. بعض مورخین نے لکھا ہے آدم کے زمانے سے چلی آئی, بعض مورخین نے لکھا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آئی. لیکن بہرحال یہی وہ مہینہ ہے جس کی تعریف ہے, کربلا کا میدان ہے اور اللہ کے نبی کا وہ لگتے جگر جس کو نبی نے چوما, جس کے ہاتھ کو نبی نے چوما, جس کے چہرے کو نبی نے چوما, جس کی پیشانی کو نبی نے بوسہ دیا, جس کو اپنے گود میں اٹھایا اور فرمایا ہما ریحانۃ آیا, یہ میرے دونوں پھول ہیں. من آزاہما فقد آزانی, جس نے ان کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا, اور جس نے ان کو راحت پہنچائی اس نے مجھ کو راحت پہنچائی. نبی نے ان کے پیٹ کو سونگا, نبی نے ان کے چہرے کو سونگا, نبی نے اپنی گود میں بٹھایا. یہی نہیں بلکہ مسلم کی روایت مل رہی ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے مکان پر پہنچے اور یوں ہاتھ نیچے ڈال دیے اور پیچھے سے سرین اور پاؤں کو اونچا کر لیا اور حسین سے فرمایا بیٹے اوپر بیٹھ جاؤ, اور حسن سے فرمایا بیٹے اوپر بیٹھ جاؤ. اب حضرت پورے گھر میں وہ جانور کی شکل بنا کر کے چل رہے ہیں اور دونوں نوازے اوپر ہیں, اور میرا نبی کہہ رہا ہے میرے بیٹو سواری تمہاری کیسی ہے, سواری تمہاری کیسی ہے. فاطمہ کہہ رہی ہے سواری کا کیا کہنا, یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار بنائے جا رہے ہیں. یہ وہ حسن و حسین ہے, یہ وہ ان کے ساتھ محبت ہے. لیکن امت نے ان کو بھی معاف نہیں کیا, امت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, امت نے ان کو بھی پکڑا. مسئلہ جو کچھ ہوا مجھے اس وقت تاریخ میں نہیں جانا ہے. کتنی سچی روایتیں, کتنی ضعیف روایتیں, کتنی موضوع روایتیں, کتنی منگرت روایتیں, کتنی رافضی روایتیں, کتنی تشہیر روایتیں یہ حضرت حسین کے واقعے میں ملا دی گئی, اور جو باتیں نہیں تھی اس کو بھی آگے بڑھا کر کے بیان کر دیا گیا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت حسین نے حق کا ساتھ دیا, اللہ کی رضا کا ساتھ دیا, اللہ جل شانہ کی شریعت کو آباد کرنے کا ساتھ دیا, اور یزید نے حکومت کا ساتھ دیا, یزید نے اللہ کی ناراضگی کا ساتھ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں, اور آپ کی گردن کو جب نیزے پر اٹھایا جا رہا ہے, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عورتیں پکڑی گئی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پکڑا گیا اور ان عورتوں کو خیموں سے نکال کر بغیر پردے کے لے جانے لگے, اس وقت زینب کہنے لگی واہ محمدہ, واہ محمدہ, اے محمد میں تمہیں تمہاری اولاد کی شکایتیں سنا رہی ہوں. یہ تیرا نواسا آج آگے آگے نیزے پر بیٹھ کر ایک دلہا بن کر کے چل رہا ہے, اور اس کی بیٹیاں باراتی بن کر کے چل رہی ہے. سب کے گلے میں جو دلہا بنتا ہے پھول کا ہار ہوتا ہے, اور تیرے حسین کے گلے میں آج خون کا ہار پڑا ہوا ہے. جن جذبات سے زینب نے اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے, جن جذبات سے زینب نے اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے, ہم اس کو بتا نہیں سکتے ہیں. جب زیاد کے پاس حضرت حسین کے سر کو رکھا گیا, اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, لکڑی تھی, وہ چہرے پر مارنے لگا اور یوں کہنے لگا بڑا خوبصورت چہرہ, اتنا اچھا چہرہ, اتنا حسین چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو جب مارتے مارتے ہونٹ کے قریب لکڑی پہنچی ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ہاتھوں سے لکڑی کو ہٹا لے, میں نے اپنے نبی کو ان ہاتھوں کو چومتے ہوئے دیکھا, میں نے اپنے نبی کو ان ہاتھوں کو چومتے ہوئے دیکھا. امت کے ظالموں نے اکابر کو معاف نہیں کیا, لیکن اکابر نے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے, اس کے نبی کی شریعت کو آباد کرنے کے لیے دنیا کے دھکے کھا لیے اور اپنی جان کو قربان کر دیا. میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, میرے جوانوں, آج دنیا انتہائی بے حیائی پر آ چکی ہے, انتہائی بے غیرتی پر آ چکی ہے. یاد رکھو بے حیائی کی نالیاں بہ رہی ہے, بے حیائی کی نالیاں بہ رہی ہے, گندی نالیاں بہ رہی ہے, اور میرا جوان بھی گندا پانی پی رہا ہے, میری جوان بیٹی بھی گندا پانی پی رہی ہے, اور اس گندے پانی سے تر ہو کر کے مست ہوتے جا رہے ہیں. مغرب تو بگڑا ہی تھا,
مغرب تو بگڑا ہی تھا، لیکن اب تو وہ مشرق جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس مشرق میں بھی عالم یہ ہو چکا ہے کہ وہاں کا باشندہ بھی اب کھڑا کھڑا پیشاب کرنے لگا۔ مغرب تو تباہوں پر پہنچا تھا۔ حرم شریف کے شامیانے کی طرف، شامیہ کی طرف جو علاقہ ہے، اس طرف جو ابھی نئی ٹوائلٹیں بنی ہوئی ہے حرم شریف سے باہر، جو نئے بیت الخلاء بنائے گئے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھ لو۔ میں نے اپنی انگلی سے وہاں گنا، قریباً 100 ٹوائلٹ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے بنائے گئے ہیں۔ مغرب تو بگڑا ہی تھا، مشرق بھی بگڑ گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں ہمیں مشرق کا اتباع نہیں کرنا ہے، بلکہ مشرق سے اٹھنے والے محمد الرسول اللہ کا اتباع کرنا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے حبیب کا اتباع کرنا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرو۔ اس نے جیسے نماز پڑھی ویسے ہم نماز پڑھیں، اس نے جیسے روزہ رکھا ویسے ہم روزہ رکھیں، اس نے جیسے زکوٰۃ نکالی یا حکم دیا ویسے ہم دینے والے بنیں، اس نے جیسے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج نکاح کے مسئلے اتنے مہنگے بن چکے کہ جس کی بنیاد پر بیٹیوں کی عزتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ غریب بیچارہ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا ہے، غریب بیچارہ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی زبان سیوطی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک کفل نام کا آدمی تھا، اور دولت کا نشہ اتنا تھا کہ بے شمار دولت اس کو عطا کی گئی تھی، اور روزانہ رات میں اس کو ایک نئی دلہن چاہیے تھی، نئی ایک عورت چاہیے تھی، اور 7 دینار وہ ایک رات کے دیا کرتا تھا۔ ایک عورت کو لایا گیا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، جب رات اس کے پاس پہنچی ہے 7 دینار اس کو دے دیے گئے، لیکن یہ لڑکی رونے لگی۔ کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کوئی تکلیف، کوئی زبردستی؟ کیوں رو رہی ہے تو؟ میں نے تو تجھے زبردستی نہیں کی، تو ہی پیسے لے کر کے آئی ہے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے، اور آنسو پوچھ کر کے اس نے یہ کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں کوئی ویسیا اور فاحشہ نہیں ہوں، میں کوئی بدکار نہیں ہوں، میں تو ایک شریف خاندان کی عورت ہوں، لیکن غریبی نے مجھے تجھ تک پہنچا دیا، غریبی نے تجھ کو تک پہنچا دیا۔ اسی لیے میرے حضرت فرماتے ہیں اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ بقدر ضرورت دیتے رہنا، ہمیں غریب نہ بنانا، اس لیے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، رواہ ابو نعیم۔ امام ابو نعیم نے اس روایت کو نقل فرمایا، کبھی کبھی انسان کی فقیری سے کافر بنا دیتی ہے، کبھی کبھی انسان کی فقیری اسے کافر بنا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ بقدر ضرورت مجھ کو دیتے رہنا تاکہ میں غریب نہ بن جاؤں۔ ہمارے حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گودرا کے اجتماع میں فرمایا تھا، جب نکاح سستا ہوگا تو زنا مہنگا ہوگا، زنا میں بچیاں نہیں جائے گی، اور جب نکاح مہنگا ہو جائے گا تو زنا سستا ہو جائے گا۔ آج نکاح مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے زنا سستا ہو گیا ہے۔ غریب کی بچیاں اتنے پیسوں میں اپنا نکاح نہیں کر سکتی، ان کے ماں باپ نہیں کرا سکتے، تو ان کی بچیاں آج غلط راستے پر جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زکوٰۃ کو صحیح نکالو، اپنے صدقات کو صحیح نکالو، اور اپنے خرچ کو تھوڑا کم کرو، اور اپنے خرچ کو بچا کر، اپنی زکوٰتوں کو بچا کر، اپنے صدقات کو بچا کر غریبوں کی بچیوں کا نکاح کا انتظام کرو۔ ایک بچی کی آبادی میری اور آپ کی جنت کو آباد کر دے گی۔ جب نکاح مہنگا ہوگا تو زنا سستا ہو جائے گا۔ آج یہی ہو گیا ہے، نکاح اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریب کے بس کا نہیں رہا۔ یہ تو درکنار میرا کرنا تب جانا ہوا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے شاگرد وہاں کام کر رہے ہیں، عجیب حال انہوں نے سنایا، 35 بچیاں اسلام چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ مندروں میں جا رہی ہیں۔ نکاح ہو گیا، ان سے زندگی گزار رہی ہے، ان کے ساتھ بود و باش ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ حالات سنتے ہیں ہم
تو ہمارے دل پر یہ طرف پیدا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اگر تیرے پاس آ گئے اور اے اللہ تو نے اگر پوچھ لیا کہ تیرا درس قرآن تجھے مبارک اور اے حنیف تیرا درس حدیث تجھے مبارک اور اے حنیف تیری تقریریں تجھ کو مبارک، تیرے محلے میں ایک بچی کی عزت لوٹی جا رہی تھی، تو نے اس کے لیے کیا تھا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا منظور صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے کا ایک واقعہ ان کے بیٹے مولانا سجاد صاحب نے بیان فرمایا کہ لکھنؤ میں کرفیو لگا ہوا تھا اور دوران کرفیو والد صاحب نے یہ کہا کہ ہفتے بھر سے کرفیو چل رہا ہے اور اس ہفتے کے اندر جو روزانہ لا کر کما کر کھانے والے ہیں ان کی زندگیوں کا کیا حال ہوگا، ان کے گھروں میں کھانے کا نظام نہیں ہوگا، ان کے گھروں میں پینے کا نظام نہیں ہوگا، پولیسوں سے اجازت لے کر ذرا محلوں کا دورہ کرو اور تھوڑا تھوڑا کھانے کا نظام کرو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم کچھ جوانوں کو لے کر نکلے، پولیسوں سے اجازت لی اور گھومنے لگے مکانوں میں، ایک مکان کے قریب پہنچے تو محلے والوں نے بتایا مولانا اس میں کوئی مرد نہیں جائے گا۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں نہیں؟ فرمایا اس میں صرف عورت ہے، مرد کوئی نہیں ہے، اس لیے اس میں عورتوں کو بھیجا جائے۔ جب عورتیں گئی اور واپس آئی تو عورتیں خوب رو رہی تھی۔ مولانا فرماتے میں نے ان عورتوں سے رونے کی وجہ پوچھی تو ان عورتوں نے سسکیاں بھر کر یوں کہا کہ اس گھر میں رہنے والی عورت نے اپنی داستان سنائی۔ کیا داستان سنائی؟ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میرا شوہر 5 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، بلا وجہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ شروع میں 2-4 مہینے میری مدد ہوئی، پھر لوگوں نے میری مدد کرنا ختم کر دیا۔ یہ میری جوان بیٹی 8-10 سالہ، میں اور یہ میرے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ سوچا لاؤ میں سوسائڈ کر لوں، خودکشی کر لوں۔ لکھنؤ کی اس ندی کے کنارے پر پہنچی لیکن پھر میری بیٹی میرے سامنے رہ گئی۔ میں نے کہا میں مروں گی، اس کا بھی جان لوں گی، اس غریب کا کیا ہے جو معصوم ہے۔ میں اس کو لے کر واپس آ رہی تھی، رات کا وقت تھا، ایک گاڑی والا وہاں سے گزرا، میری خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے گاڑی کو کھڑا رکھا، زبردستی مجھ کو اندر میں بٹھا لیا، میری بیٹی کو بٹھا لیا، کسی جگہ جا کر کے میری عزت کو لوٹا، مجھ پر ریپ کیا، میرے ساتھ معاملہ کیا، مجھے کچھ پیسے دیے اور پھر مجھے گھر چھوڑ گئے اور یہ کہا کہ ہم تیری مدد کرتے رہیں گے، تجھے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرا تعاون کرتے رہیں گے، تو ہماری تسکین کا سامان بن جایا کرنا۔ فرمایا 3 سال سے میں ان کی تسکین کا سامان بن رہی ہوں، 3 سال سے میں ان کی تسکین کا سامان۔ وہ غیر مسلم میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں تم علماء؟ کہاں ہیں تم مالدار؟ کہاں ہیں تم عزت کے دعوے دار؟ کہاں ہو تم لوگ؟ اس وقت مولانا منظور صاحب روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری معرفت القرآن تجھے پسند نہیں آئے گی، میرا درس قرآن تجھے پسند نہیں آئے گا، میرا درس حدیث تجھے پسند نہیں آئے گا۔ اگر تو نے یہ پوچھ لیا کہ میری بندی کی عزت لوٹی جا رہی تھی تو نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کو اگر راضی کرنا ہے تو دھکے کھانے پڑے کھا لو، لیکن اپنے رب کو منا لو، اپنے اللہ کو منا لو۔ جو اللہ کو مناتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا ہے، جس کا اللہ راضی ہوا اس کو سب کچھ مل گیا۔ یہ تھوڑی دیر کے دنیا کے حالات ہیں، موت کے بعد انشاءاللہ جنت کھلے گی، جنت کی کھڑکیاں کھلے گی، جنت کے نظارے کھلیں گے، رب کریم ہمارا استقبال کرے گے۔ امام بیہقی نے روایت فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب مقبول بن کر کے جاتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں یا عبدی انی استقبلت، اور میرے بندے میں تیرے استقبال کے لیے خود کھڑا ہوتا ہوں، اور میرے بندے میں تیرے استقبال کے لیے خود کھڑا ہوتا ہوں۔ اس اللہ کو راضی کرنے والے بنو اور یہ رب راضی ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، مبارک طریقوں سے، اس کی لائف سے، اس کی زندگی سے، اس کے غموں سے، اس کے آنسوؤں سے، اس کے کرب سے، اس کے اضطراب سے، اس کی بے چینی سے، اگر اس کی بے چینی مجھ میں آ گئی، اس کا اضطراب مجھ میں آ گیا، اس کی بے چینی مجھ میں آ گئی، اس کا کرب مجھ میں آ گیا، اس کی امت کا درد میرے اندر آ گیا، اس کی امت کا غم میرے اندر آ گیا، اس کا رونا میرے اندر آ گیا، اس کا پتھر باندھنا میرے اندر آ گیا، اس کا راتوں میں
کھسکنا میرے اندر آ گیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا دن پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یہ میرے نبی کا دن ہے کہ دن اس کا کیسے گزرتا تھا۔ میرے نبی کی رات پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا بستر، نرم نرم گدا اور خوبصورت بیوی کہہ رہی ہے فجر کی نماز پڑھنے نہ جا، لیکن یہ اٹھ گیا اور اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، رب کریم کی طرف چل پڑا۔ اللہ کہتا ہے میں بھی تیرے رحمت کے دروازوں کو کھول دوں۔ اگر میرے نبی کے دن کو پڑھنا ہو تو سورہ مدثر کو پڑھو، میرے نبی کے رات کو پڑھنا ہو تو سورہ مزمل کو پڑھو۔ میرے بھائیوں، وہ میرا آقا، وہ میرا محبوب، وہ اللہ کا دلارا حاشر اور قیامت کے دن سفارش کرنے والا، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ، یہ عظیم الشان شخصیت جس کا عالم کیا ہے، اس واقعے سے اندازہ ہوگا۔ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ اور ام ایمن کے ساتھ مدینۃ المنورہ گئے ہیں، واپسی ہو رہی ہے، 1 مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے۔ واپس آتے آتے مقام ابوا پر جب پہنچے ہیں تو مقام ابوا پر پہنچ کر ماں بیمار ہو گئی، ماں کو پسینہ آنے لگا، ماں کے سانس ٹوٹنے لگے، شام ہو چکی تھی۔ ماں نے ام ایمن سے کہا، ام ایمن باندھی تھی، کہا ام ایمن یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں ٹھہر جاؤ، کل کو میری ہمت ہو گئی، کل کو میری ہمت ہو گئی اور مجھے تھوڑی سی طاقت آ گئی تو آگے چلیں گے۔ رات کا قیام وہیں کر لیا مقام ابوا پر۔ یہ گنہگار کو اللہ نے اس مقام پر بھی جانے کا موقع دیا۔ 2005 کے سفر میں یہ گنہگار آمینہ کی قبر پر بھی گیا ہے، جو مکہ المکرمہ سے 250 کلومیٹر پر ہے، پہاڑوں کے درمیان، چاروں طرف پتھریلے کالے کالے پہاڑ ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی قبر وہیں پر ہے۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں میرے ساتھ عرب کے 2 ساتھی اور 1-2 ساتھی یہاں کے تھے۔ عجیب حال، میں پچھلے 1400 سال میں گم ہو گیا کہ میرے نبی، تو کتنا بڑا تھا اور تیری ماں کہاں چلی گئی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ قیام کیا، صبح ہوئی ہے تو صبح اٹھنے کے بعد اب سانس بہت ٹوٹنے لگا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اپنے ماں کے سینے پر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں یا امی، یا امی، میری ماں، او میری ماں، بار بار بول رہے ہیں۔ حضرت آمینہ آخری وقت ہے، پوری قوت کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا یا ابنی، میرے بیٹے، لکل حی میت وکل شباب ضعیف، او میرے لال، ہر زندہ کو مرنا ہے اور ہر جوانی پر بڑھاپا ہے، اور تیری ماں دنیا سے جا رہی ہے۔ یہ آخری وہ جملہ ہے جس کو علماء نے نقل کیا ہے۔ انتقال ہو گیا، پتہ نہیں ہے قبر کس نے کھودی ہوگی، اس لیے کہ وہاں کوئی بستی نہیں تھی۔ بستی تو وہاں سے 7 کلومیٹر پر، آج بھی اتنی ہی دور ہے، وہاں کوئی بستی نہیں ہے۔ قبر کس نے کھودی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب ماں کو قبر میں اتار دیا گیا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آقا قبر مبارک سے ایسے چمٹ گئے جیسے ماں بیٹا اپنی زندہ ماں کی کمر پکڑ کر چمٹتا ہے۔ اور جو جملے ہیں ابن ہشام نے نقل کیے ہیں، فرمایا ماں تو مجھ کو کس کے حوالے کر کے چلی گئی۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ کے حبیب کی اس زندگی کو پڑھو، آپ کے جیسا یتیم تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ یتیمی کا عالم یہ ہے کہ 2 مہینے پیٹ میں ہوئے ہیں، باپ رخصت ہو چکے ہیں، اور 4 سال زندگی کے یا 6 سال ہوئے ہیں، ماں رخصت ہو چکی ہے۔ یتیم بھی ہے میرا نبی، لتیم بھی ہے، اور مسکنت اور فقیری کا عالم اور غریبی کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی کو کوئی دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچپن کا واقعہ آپ سب نے تاریخ میں اور مکتب کی لائن میں پڑھا ہوگا، سب کے لیے دایاں مل رہی تھی، میرے نبی کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے کہ یہ غریب کا بچہ تھا، اسے کون دودھ پلائے۔
یہ دائیں حلیمہ کی قسمت تھی کہ اس نے اٹھا لیا۔ مسکنت اور غریبی کا عالم یہ ہے کہ اس کو کوئی دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں۔ یتیمی کا عالم یہ ہے کہ باپ کو دیکھا نہیں، ماں مختصر زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئی، نہ کوئی بھائی ہے جو تسلی دینے والا ہو، نہ کوئی بہن ہے جو تسلی دینے والی ہو۔ وہ ام ایمن ایک باندھی تھی ساتھ میں، وہ آپ کی ماں بھی لگتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا ہے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب قبر سے چمٹ گئے اور کہنے لگے ماں تو کس کے حوالے مجھے کر کے چلی گئی؟ ام ایمن نے ہاتھ کھینچا، فرمایا بیٹے محمد چلو، فرمایا میری ماں کے حوالے کرو، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا ہوں۔ ام ایمن نے کہا تیری ماں مر گئی۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ موت کیا چیز ہے، موت کیا چیز ہے یہ بھی پتا نہیں تھا۔ ام ایمن نے زور سے کھینچا، اونٹنی پر بٹھا لیا، تنے تنہا اللہ کا نبی، وہ اللہ کا دلارا، وہ اللہ کا چہیتا، جو جس کو حاشر اور جس کو عاقب اور جس کو بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا اور جس کو مقام محمود دیا گیا اور جس کو شافع اور محشر بنایا گیا اور جس کو اونچے اونچے تمغوں سے نوازا گیا، وہ اللہ کا نبی ایک باندی کے ساتھ سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، ایک باندی کے ساتھ جا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ایک سوال آتا ہے، اے اللہ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی، تو اس کو مدینے میں موت دے دیتا، وہاں اس کو تسلی دینے والے بہت تھے، تو اس کی ماں کو مکے میں موت دے دیتا، وہاں اس محمد کو تسلی دینے والے بہت تھے، تو نے راستے میں کیوں موت دے دی اس کی ماں کو جہاں اس کے سر پر ہاتھ پھرانے والا کوئی نہیں؟ باندی کیا تسلی دے سکتی ہے؟ ام ایمن کیا تسلی دے سکتی ہے؟ اے اللہ تو نے ایسی جگہ پر کیوں موت دے دیا؟ اللہ شاہ ولی اللہ صاحب کے قلب پر ایک بات القا فرماتے ہیں، فرمایا ولی اللہ تیرے سامنے ایک واقعہ ہے، میں تجھے دوسرا بھی سناتا ہوں۔ اس محمد کا جانثار ساتھی حمزہ ہے، جو چچا ہے، جو بہت بڑا آدمی جس کو بہادری سے نوازا تھا، لیکن مدینے کے ابھی 2 سال گزرے ہیں کہ میں نے اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا لیا۔ اے میرے ولی اللہ تجھے تیسرا واقعہ بھی سناتا ہوں کہ جس کو اس محمد نے چوما اور چاہتا تھا اور اس کو ریحان عطایا اور پھول کہا تھا، اس حسین کو میں نے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر کے اٹھا لیا۔ تیرے سامنے ایک واقعہ ہے، میں تجھے اور 2 واقعے بتا رہا ہوں۔ ولی اللہ فرما رہے ہیں اے اللہ اب تو بتا تیری حکمت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ولی اللہ نبی کی ماں کو ویرانے میں اٹھانا تو مجھے منظور ہے، نبی کے چچا کے ٹکڑے کرانا تو مجھے منظور ہے، نبی کے نواسے کو کٹوانا مجھے منظور ہے، لیکن میری شریعت کے ٹکڑے ہو جاوے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کی طہارت، شریعت مطہرہ کی بقا، شریعت مطہرہ کی آبیاری، شریعت مطہرہ کی پاک دامنی اور شریعت مطہرہ کو بچانے کے لیے یہ میری طرف سے سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ یتیم بھی ہے، وہ مسکنت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں، اور اس عالم میں وہ نبی بڑا ہو رہا ہے اور بڑے ہو کر ایک امام الانبیاء بن رہا ہے۔ امت کو یہ کہا گیا اگر کوئی تمہارا امام، تمہارا پیشوا، تمہارا رہبر، تمہارا مقتدا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم اپنی زندگی کو اس محمد کی زندگی پر لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا اور تم دنیا کے اوپر نہ مرو، تم دنیا پر نہ مرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا جہنم بجھ چکی ہے؟ کیا جنت مٹ چکی ہے؟ کیا آخرت آنے والی نہیں ہے؟ کیا تمہاری موت آنے والی نہیں ہے؟ کیا تم نے قبر کے منظر کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے طرف کی ہوئی میتوں کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے اجڑے ہوئے قبرستانوں کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس شہر خاموشہ کو نہیں دیکھا ہے؟ ارے اس واثق باللہ کو پوچھو، اس واثق باللہ کو پوچھو 32 سال میں وہ بادشاہ بنا ہے کہ کوئی نظر ملانے کے لیے تیار نہیں تھا، 40 سال میں مر گیا اور مرتے مرتے کہہ رہا ہے یا من لا زوال لہو، جس کے ملک کو زوال نہیں تو رحم کر دے اس آدمی پر جس کے ملک کا زوال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہماری جوانی فنا ہونے والی، ہمارا بڑھاپا فنا ہونے والا، ہماری زندگی فنا ہونے والی، ہماری دولت فنا ہونے والی، کل من علیہا فان، ہماری کھیتیاں فنا ہونے والی، ہمارے باغات فنا ہونے والے، ہماری عزتیں فنا ہونے والی، یہ سب فنا ہونے والی ہے۔ اگر باقی رہنے والی ہے تو اللہ کی ذات اور
اللہ سے کی ہوئی محبت باقی رہنے والی ہے، اور اسی محبت پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اور رب کریم تو یوں کہہ رہا ہے، اور میرے بندو تمہارے گناہ آسمانوں کے برابر کیوں نہ ہو جائیں۔ اور یہ انسان جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو، یہ مومن اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرما رہے ہیں کہ ایک پردے میں آسمان رکھ دو، زمین رکھ دو، ستارے رکھ دو، چاند رکھ دو، سورج رکھ دو، فرشتے رکھ دو، جبریل رکھ دو، میکائیل رکھ دو، اسرافیل رکھ دو، اسرائیل رکھ دو، ساری کائنات کو اس کے اندر رکھ دو، اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دو۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، وہی کلمہ ہمارے دل میں ہے۔ اے مومن تو بہت قیمتی ہے، تو اپنے آپ کو کہاں گرا رہا ہے؟ تیری قیمت بہت اونچی ہے، تیری قیمت بہت اونچی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، ہم اپنے ہاتھوں خود بخود برباد ہو گئے، ہم اپنے ہاتھوں خود بخود ویران ہو گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی دولت اور اسی کی دولت اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم کفر سے باز آ جاؤ گے، شرک سے باز آ جاؤ گے تو میں تمہارے سارے ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور حدیث شریف میں اس نے یوں کہہ دیا کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ایمان کے بعد تمہارے نیکیوں کو میں 700 بلکہ اس سے زیادہ بھی عطا کروں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور فرمایا اگر تم گناہ کرو گے تو میری رحمت ہے کہ ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھوں گا، اور اس میں بھی میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا تمہیں۔ وہ رب کیسا ہے؟ وہ رب اپنے بندوں سے کیسی محبت کر رہا ہے، کیسی محبت؟ قرآن کریم میں اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے یا عبادی، یا عبادی۔ اس کا ترجمہ عرف میں ہمارے پاس سوائے اردو ترجمے کے کچھ نہیں۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اس میں وہ مٹھاس ہے جو شہد میں بھی نہیں، اس میں وہ مٹھاس ہے جو گنے میں بھی نہیں، اس میں وہ مٹھاس ہے جو ہماری میٹھی زبانوں میں بھی نہیں۔ یا عبادی، جیسے ماں کہتی ہے نا او میرے لال، او میرے پیارے، او میرے نور نظر، او میرے لگتے جگر، او میرے جگر کے ٹکڑے، او میرے دل کا کلیجہ۔ اللہ اسی طرح محبت سے بول رہا ہے۔ اور جب ماں کہتی ہے او میرے لال، او میرے لگتے جگر، او میرے نور نظر، تو بچے کا دل بھی بھر آتا ہے، میری ماں کتنے پیار سے مجھ کو بلا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ بڑے پیار سے بلا رہا، یا عبادی، او میرے بندو، او میرے بندو، او میرے بندو۔ کون میرے بندے؟ اللہ اپنے بندے کس کو کہہ رہا ہے؟ تہجد گزاروں کو نہ، علماء کو نہ، متقیوں کو نہ، اولیاء کو نہیں، صلحاء کو نہیں، حسن بصری کو نہیں، رابعہ بصریہ کو نہیں، نظام الدین اولیاء کو نہیں، معین الدین چشتی کو نہیں، ان میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں کا ڈھیر کر رکھا ہے، جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، جن کے گناہوں کا انبار آسمان تک پہنچ چکا ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے رب تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے میرے بندو جنہوں نے گناہوں کی حد کر رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ساری کائنات بھر کے بھی گناہ ہوں گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کریم کو منا لیں۔ وہ طفل روزانہ اس کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی تھی، وہ عورت جب اس کے دربار میں پہنچی ہے اور یہ اس کے قریب ہوا، وہ عورت رونے لگی۔ پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں پائشہ بدکار نہیں ہوں، میں ایک شریف خاندان کی عورت ہوں، میری غریبی نے تیرے در تک مجھے پہنچا دیا۔ اور اس نے اس عالم میں تقریر کی کہ اس پتھر دل کفل کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے تو کئی لوگوں کو ستایا ہے، میں نے 7 دینار تجھے دیے ہیں، وہ بھی تو لے جا، اور تو اپنے گھر عزت کے ساتھ واپس چلی جا، میں تیری عزت سے کھیلنا نہیں چاہتا۔ اس کفل کو کیا معلوم تھا کہ میری یہ معافی میری جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔
ادھر معاف کر رہا ہے رات کی ابتدائی رات میں، اور ادھر اس کی موت ہو رہی ہے رات کی انتہا میں، آخری پہر میں اس کی موت ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اگر اس کی موت اور اس کی لاش کو کوئی دیکھتا تو کوئی اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، کوئی اس کو دفن بھی نہ کرتا، کوئی اس کو قبر میں بھی نہ ڈالتا، وحشی جانوروں کو ڈال دیتا، اس لیے کہ بدماش، بدتمیز، نالائق، بدتر ترین انسان تھا، اس کو کون ہاتھ لگاتا۔ لیکن رب کریم دیکھیے وہ رات میں ایک عورت کو اس کی شرافت کو اس کی عزت کی وجہ سے معاف کر دیا اور اس کا پیسوں سے تعاون بھی کر دیا، اور کچھ آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ نے اس کے دروازے پر ایک بینر لگا دیا۔ اور وہ بینر کیا تھا؟ اس زمانے میں فرشتے لکھ جایا کرتے تھے، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت اور مبارک دعاؤں کے صدقے میں چھپا دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں گناہ بھی لکھے جاتے تھے، نیکیاں بھی لکھی جاتی تھی۔ فرشتہ آیا اور ایک بینر اس کے دروازے پر لکھ گیا، ان اللہ قد غفر القفل، ان اللہ قد غفر القفل، اللہ نے قفل کو معاف کر دیا۔ صبح کو اس کا دروازہ لوگوں نے کھولا، اس کی لاش کو اٹھایا، اس بینر کو پڑھا گیا، سارے کے سارے دور پڑے اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو بوسہ دینے کے لیے۔ ایک رات کے 2 قطرے آنسو نے اس زندگی بھر کے پاپی کو معاف کر دیا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت طویل روایت ہے حدیث قدسی، فرمایا میرے بندے جب تو پیدا ہوا میں نے کھانے کا سلیقہ تجھے سکھایا، پینے کا سلیقہ تجھے سکھایا، جب تو بڑا ہوا میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، کان دیے، ناک دیا، دل و دماغ دیا، زبان دی، آنکھیں دی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ تو میرا بہت کم شکر گزار ہے، تو نے میری ان مشینریوں سے خوب علم حاصل کیا، علم حاصل کرتا چلا گیا، اونچی اونچی ڈگریاں لے لی، یا تو دنیا کی ڈگریاں لے لی کہ تو بی اے بن گیا، یا لائر بن گیا، یا ڈاکٹر بن گیا، یا فلاں اور فلاں بن گیا، یا دین کی ڈگریاں دے دی کہ تو شیخ الحدیث بن گیا، تو مفتی بن گیا، تو فلاں بن گیا اور فلاں بن گیا۔ فرمایا جب علم کا نشہ تجھ میں آیا، علم کا غرور تجھ میں آیا، دولت کے نقشے جب تیرے سامنے آئے تو مجھ سے لڑنے لگا۔ نازعتنی یا ابن آدم، نازعتنی یا ابن آدم۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میری زبان لڑکھڑاتی ہے اس جملے کا ترجمہ کرنے سے۔ حضرت نے ترجمہ فرمایا جب تو جوان ہوا، کمانے لگا، دولت کے نقشے سامنے آنے لگے تو اپنی جوانی پر ناز کر کے نازعتنی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو مجھ سے لڑنے لگا۔ کیسے لڑنے لگا؟ کیا کہنے لگا؟ دین سے کیا ہوتا ہے، نمازوں سے کیا ہوتا ہے، قرآن سے کیا ہوتا ہے، جماعتوں سے کیا ہوتا ہے، ان مدرسوں سے کیا ہوتا ہے، مجھ سے لڑنے لگا۔ فرمایا جس وقت تو میرے مقابلے پر اترا، حدیث میں ہے اذا اشتد عضدک، تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تو جوان ہو گیا، کمانے کی شکلیں آ گئی، مجھ سے لڑنے لگا۔ جس وقت تو مجھ سے لڑنے لگا اس وقت میری ساری مخلوق تجھ پر ٹوٹنے کے لیے تیار تھی۔ میرا آسمان کہہ رہا تھا میں اس پر گر جاؤں، میرا سورج کہہ رہا تھا میں اسے جلا دوں، میری زمین کہہ رہی تھی میں اپنے اندر لے لوں، میرا سمندر کہہ رہا تھا میں سونامی سے اس کو بہا دوں۔ میں نے اپنی ساری مخلوق کو کہا اے میری مخلوق یہ تمہارا بندہ نہیں ہے، میرا ہے، میرے حوالے کرو، یہ میرا ہے، میرے حوالے کرو۔ فرمایا تیری جوانی ختم، تیرا بڑھاپا شروع ہوا، تیرے چہرے پر نلکیاں پڑنے لگی، تیرے چہرے پر نلکیاں پڑنے لگی، بیماریوں نے تجھے جکڑ لیا، تو شوگر اور پریشر کا مریض ہو گیا، تیرے پاؤں جواب دینے لگے، بڑھاپے سے پاؤں لڑکھڑانے لگے، اولاد کی وفاداریاں ٹوٹنے لگی، بیوی کی محبتیں کٹنے لگی، دوستوں کی دوستیاں ٹوٹنے لگی، اور تو بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی بے چین، حالات اور پریشانیاں، بیماریوں پر بیماریاں۔ اس عالم کے اندر ایک مرتبہ خلوت میں تو یوں کہہ دیتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اسی وقت جواب دیتا ہے انی انتظرت ھذا اليوم، اے میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب معافی مانگے اور میں تجھے معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں اس رب کو مناؤ، اس اللہ کو مناؤ
اور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اس نے جیسے نماز پڑھی ویسے ہم نماز پڑھیں، اس نے جیسے اپنے مال کو خرچ کیا ہم اپنے مال کو اسی طرح خرچ کرنے والے بنے۔ پھر اس میں کمیاں ہوگی، رب کریم معاف کرے گا، بڑی رحمت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ حدیث قدسی میں کہتا ہے میرے بندے تو کھڑا ہو جا میں دوڑ پڑوں گا، تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا، میں اپنی رحمتوں کی آغوش میں تجھے لے لوں گا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس کو بہت پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں چھوٹا سا منا کھڑا نہیں ہو سکتا، ماں کہتی ہے بیٹے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا۔ معصوم سا لال آہستہ آہستہ ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے ماں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، کہتی ہے میرے لال تیری ہمت اور طاقت ابھی کھڑے ہونے کی نہیں ہے، لیکن تو نے میری محبت پر پاؤں اٹھائے ہیں، تو کہیں گر جائے گا تجھے چوٹ آ جائے گی۔ اپنی آغوش میں لے کر چومنا شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا بندہ بھی جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کو لے کر دوڑ پڑتا ہے۔ میرے بندے میری شان کے مطابق عبادت تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس رب کو مناؤ، اس اللہ کو مناؤ، اس سے تعلق جوڑو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ولایت کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے، نبوت تو مردوں میں آئی ہے اور نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن ولایت کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے۔ مرد بھی ولی بن سکتا ہے، عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے، عامی بھی ولی بن سکتا ہے، کھیرود بھی ولی بن سکتا ہے، تاجر بھی ولی بن سکتا ہے۔ ولایت مفتی کے بعد کی جاگیر نہیں، شیخ الحدیث کے بعد کی جاگیر نہیں، مدرسوں میں پڑھانے والوں کے بعد کی جاگیر نہیں ہے۔ ولایت عام ہے، اور یہ وہ ولایت ہے جو اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ حافظ عبدالستار صاحب نانکوی رحمت اللہ علیہ جو اجل بزرگوں میں سے گزرے ہیں، یہ ناچیز حضرت سے ملا ہے۔ ایک عامی انسان جب بھی میں حضرت کی خدمت میں نانکا پہنچا ہوں سہارنپور کے زمانے میں، تو میں نے حضرت کو ہمیشہ اپنے کھیت میں گھاس کاٹتے پایا، پانی پلاتے پایا، گنا کاٹتے پایا۔ بس وہ ہر وقت کھیت میں اپنی لنگی کو یہاں تک باندھ کر کبھی پانی پلا رہے ہیں، کبھی گھاس کاٹ رہے ہیں، کبھی بھینسیں چرائے، کبھی بیل چلا رہے ہیں۔ اتنا بڑا ولایت کا آدمی، اتنا بڑا ولایت کا آدمی حافظ عبدالستار صاحب نانکوی رحمت اللہ علیہ، میرے استاد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان میں نے سنا تھا کہ حافظ صاحب کو قریباً 62 سال کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت 222 مرتبہ نصیب ہوئی۔ اور شخصیت سے ہم نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت آپ کا معمول، چھپاتے ہوئے فرمایا بدھے کا کھیرود کا کیا معمول ہوگا؟ ہاں چھپاؤ اپنے آپ کو، چھپاؤ، اپنی عبادت ظاہر نہ کرو۔ کیا دے گی یہ مخلوق اگر میں اپنی تہجد بتا دوں اسے؟ کیا دے گی یہ مخلوق اگر میں اپنی محنت بتا دوں؟ کیا دے گی یہ مخلوق اگر میں اپنی دولت کے خرچ کرنے کو بتا دوں؟ چھپاؤ، اپنے آپ کو چھپاؤ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ارے وہ شعیب جیسا شعیب اللہ کا نبی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میرے معاملات کا اور میرا لوٹنا ہے۔ یوسف جیسا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اپنے آپ کو پاک دامن نہ بتاؤ، اپنے آپ کو پاک دامن نہ بتاؤ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ کون پاک دامن ہے۔ اس یوسف جیسا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اے اللہ میں اپنی ذات کو پاک دامن نہیں بتاتا ہوں۔ کون یوسف؟ جو خود بھی نبی، اس کا باپ بھی نبی، اس کا دادا بھی نبی، اس کا پردادا بھی نبی۔ یوسف ابن یعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراہیم۔ یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، ابراہیم بھی نبی۔ جس سے اونچا خاندان کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ یوسف یوں کہہ رہا ہے میں اپنی ذات کو پاک دامن نہیں بتاتا ہوں، میرا نفس بھی گناہوں کا حکم دے سکتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ میرے بھائیوں
اپنے اعمال کو چھپاؤ، اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ ہم نے حافظ صاحب سے جب پوچھا حافظ صاحب آپ کے معمولات کیا ہیں، فرمایا کھیرود کے کیا معمولات ہوں گے، اسے کہاں فرصت ملتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سنا، وہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف اور 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہر خیرت ولی بن سکتا ہے، ہر تاجر ولی بن سکتا ہے، ہر عورت ولی بن سکتی ہے، ہر مرد ولی بن سکتا ہے۔ ولایت اللہ کا مقرب بندہ بننا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرتوں سے بنیں گے۔ اللہ کہتا ہے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو مومن مرد اور جو مومن عورتیں اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیات طیبہ کا معنی ہے ہم اس کو عزت عطا کریں گے، ہم اس کو عزت عطا کریں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے ہم دنیا اور آخرت کی سرخ روئی عطا کریں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے رزق حلال کے دروازے کھول دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور دوسری جگہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو مجھے یاد کرنے سے اعراض کرے گا میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اب یہ دور رہا ہے کہ میری دکان کے سامنے لیمبو ڈال دیا اس لیے دکان نہیں چل رہی ہے، مرچ ڈال دیے اس لیے دکان نہیں چل رہی ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ دی ہے اس لیے معاملہ ختم ہوا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی وقد كنت بصیرا، ہم قیامت میں نابینا اٹھائیں گے، یہ کہے گا میں تو بڑا دیکھنے والا تھا، اللہ کہے گا تو نے دنیا کو دیکھ کر بھی مجھے نہیں پہچانا تھا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تمہارا رزق تنگ ہو جائے تو اس صورت میں میں نے جو تمہیں دیا ہے تھوڑا سا مال ہی کیوں نہ ہو، اس تھوڑے میں سے تھوڑا میرے راستے میں خرچ کر دینا، میں تمہاری رکاوٹوں کو ختم کروں گا، میں برکتوں کے بند ہونے کو ختم کروں گا، میں کاروبار میں برکت دے دوں گا، میں تجارت میں برکت دے دوں گا، میں کھیتیوں میں برکت دے دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، کتنے ہی گناہ پھر ہوں گے جب اس سے معافی مانگیں گے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بنی اسرائیل کا واقعہ امام بخاری نقل فرما رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 90 آدمیوں کا قاتل کسی عابد کے پاس پہنچا اور یہ کہہ رہا ہے میری مغفرت کا کوئی راستہ، عابد کے پاس علم نہیں تھا، اس نے فیصلہ کر دیا تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، اس نے کہا تو بھی لیتا چلا جا، اسے بھی قتل کر دیا، 100 کا قاتل، لیکن دل میں طلب ہے کہ معافی کا کوئی راستہ نکل آئے، کسی عالم سے ملا، اس عالم سے مسئلہ پوچھا، عالم نے کہا ہاں میرے پیارے، ہاں لال تیری مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن مغفرت میں جان پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اپنے گناہوں کو ان کے سامنے بیان کرو، اپنے عیبوں کو ان کے سامنے کھولو، وہ روحانی طبیب ہیں، ہمارے قلوب کی اصلاح کریں گے، ہمیں راہ راست پر ڈالیں گے، ہماری زندگیاں بنے گی اور اللہ کے نبی تک ہمیں وہ پہنچائیں گے۔ اس عالم نے یوں کہا مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن تیری مغفرت میں، تیری توبہ میں جان پیدا کرنے کے لیے کچھ اہل اللہ کی صحبت بھی تو تجھے ضروری ہے تاکہ اور جان پیدا ہو جائے۔ یہ قریب کی بستی ہے جس کا نام ناصرہ ہے، وہاں چلا جا، وہاں اللہ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے توبہ کرتے رہنا، تیری توبہ ان کے صدقے میں بھی قبول ہو جائے گی اور وہ تجھے توبہ کا طریقہ سکھائیں گے۔ یہ دل کا متلاشی، یہ توبہ کا متلاشی، یہ چلا ہے اپنی توبہ کے لیے اس بستی کی طرف، لیکن ابھی گھر سے نکلا، کچھ ہی چلا تھا، اچانک موت آ گئی، اب جو ہے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے کہ اس کو بیڑیاں پہنا کر جہنم میں لے جاؤ، جنت کے فرشتے بھی آ گئے اس کو فلار پہنا کر جنت میں لے جاؤ۔ دونوں فرشتے لڑ رہے ہیں،
دونوں فرشتوں کا بحث مباحثہ ہو رہا ہے. جہنمی کہہ رہے ہیں ابھی توبہ نہیں ہوئی ہے اس لیے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. جنتی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے لیے چلا تھا, اس کی نیت توبہ کی تھی, اس لیے ہم اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں. اللہ کے دربار میں دونوں کی بحث پیش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین ناپو, گھر سے چلا تھا وہ کتنی ہے اور جہاں جا رہا ہے وہ کتنی ہے. ادھر تو فرشتوں کو زمین ناپنے پر مقرر کر دیا, حالانکہ وہ اس بستی سے بہت دور تھا جہاں جا رہا تھا, ناصرہ سے بہت دور تھا جہاں جا رہا تھا, اللہ والوں کی بستی سے بہت دور تھا جہاں یہ جا رہا تھا. لیکن کیا ہوا, اللہ نے اس طرف کی زمین کو یوں کہہ دیا اے زمین تو سکر جا, اے زمین تو سکر جا, تاکہ یہ اللہ والوں کے قریب ہو جائیں. اور وہ جس بستی سے چلا تھا اسے کہا اے زمین تو لمبی ہو جا, تاکہ اپنی بستی سے دور ہو جائے. اللہ کے حکم پر ناصرہ کی طرف کی زمین سکر گئی, بستی سے نکلا تھا وہ لمبی ہو گئی. اب فرشتے ناپنے لگے تو اس صورت میں وہ ناصرہ والی بستی سے قریب, اللہ والوں کی بستی سے قریب ہو گیا. بالآخر اللہ نے فیصلہ فرمایا جس کے قریب ہیں اسی کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا. یہ جنت کے قریب پہنچ چکا ہے اس لیے اب اس کو جنت میں لے جاؤ. میرے بھائیوں, رب بہانہ تلاش کرنے پر آتا ہے تو ایسے معاف کر دیا کرتا ہے. رب بہانہ تلاش کرنے پر آتا ہے تو ایسے معاف کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے معافی مانگنے والے بنے, اپنے اللہ کو منانے والے بنے. اس نے زندگی بنانے کے لیے دو طریقے ہمیں دیا ہے, دو طریقے ہمیں دیے ہیں. ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. ایک تو اللہ کا قرآن اور ایک میری سنتیں ہیں. اگر تم ان دونوں کو تھام کر رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے جوانوں, اپنی جوانی کو اللہ کی رضامندی پر ڈالو. میرے بوڑھو, سفید داڑھی ہو چکی ہے, قبر کی طرف جا رہے ہیں, شہر خموشہ کی طرف جا رہے ہیں, زندگی بہت عیاشیوں میں گزر چکی ہے. اب رب کریم کو منانے کی فکریں کر لو, اپنے اللہ کو منانے کی فکریں کر لو. میری بہنوں اور بیٹیوں, اگر میری آواز کان میں پہنچ رہی ہے تو اپنی زندگی کو بنا لو. فاطمہ جیسی زندگی بنا لو, رقیہ جیسی زندگی بنا لو, ام کلثوم جیسی زندگی بنا لو, زینب جیسی زندگی بنا لو, ام سلمہ جیسی زندگی بنا لو, ام حبیبہ جیسی زندگی بنا لو. صحابیات کی زندگی کو اپناؤ, ان کی زندگیوں کو پڑھو تاکہ زندگی میں پردہ آ جائے, دینداری آ جائے, تقوی آ جائے, طہارت آ جائے, پاکیزگی آ جائے. ورنہ قیامت کے دن فاطمہ کا ہاتھ میری بہنوں کے گلے میں ہوگا, وہ دامن کھینچ کر پوچھے گی میرے باپ کی قربانیوں کا تو نے کیا صلہ دیا. عائشہ کا ہاتھ میری بیٹی کے گریبان میں ہوگا اور عائشہ پوچھے گی میرے شوہر کی قربانیوں کا تو نے کیا صلہ دیا. حضرت حمزہ کی بیٹی ہماری بیٹیوں کے دامن کو پکڑ کر کہے گی کہ میرا باپ غزوہ احد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا, اس کا کان کٹ چکا تھا, اس کی زبان کٹ چکی تھی, اس کی شرمگاہ کٹ چکی تھی, اس کا پیٹ کٹ چکا تھا. میرے باپ کی یہ قربانیاں تم میرے باپ کی قربانیوں پر کیا لے کر کے آئے ہو. میرا نبی اے جوانوں ہمارا گریبان پکڑے گا اور یوں کہے گا یہ میرے صحابہ کی قربانیاں تھی, بتاؤ تم نے میری شریعت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے, اللہ یوں کہہ رہا ہے, قیامت کے دن چند سوالوں کا جواب جب تک یہ بندہ نہیں دے گا اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا. اللہ پہلا سوال کرے گا زندگی کہاں گزاری, دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری, تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کے سوال کے جواب بڑے مشکل ہیں, بہت مشکل ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو بناؤ. میں جذبات میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے دل کی کچھ دھڑکنیں ہیں, میں اپنے دل کی کچھ بے چینیاں ہیں, میں اپنے دل کا کچھ طرب ہے, میں اس بات کے سامنے ڈال رہا ہوں. بہت ہو گیا, عیاشیاں بہت ہو گئی, ناچ کھیل بہت ہو گیا, کسی کے خلاف مسئلے بہت ہو گئے, بہت ہو گئے. اپنے آپ کو منا, اپنے اللہ کو منا لو, اپنے حبیب کی سنتوں کو منا لو, اپنی زندگیوں میں اتار لو, اپنے آپ کو بنانے کی کوششیں کرو. کیا جہنم بجھ چکی ہے؟ کیا جہنم بجھ چکی ہے؟ کیا جنت ختم ہو چکی ہے؟ کیا آخرت آنے والی نہیں ہے؟ کیا تمہارا رب مر چکا ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے جنازے نہیں اٹھائے؟ کیوں ہمیں خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ کیوں ہمیں ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ کیوں قبرستان کی یادیں ہمیں نہیں آ رہی ہے؟ بناؤ میرے بھائیو اپنے آپ کو اور اپنے رب کے اوپر راضی ہو, اپنے رب کو راضی کرنے کی فکریں کرو, نمازوں کی پابندی کرو, اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو متصف کرو اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ.
اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ ویران دل ہو چکا ہے، اے اللہ ویران دل ہو چکا ہے. مولا ہمارے دلوں سے تیری محبتیں نکل چکی ہے، دنیا کی محبتوں نے گھر کر لیا ہے. اے اللہ غیبت میرے دل میں بھری ہوئی ہے، حسد کینہ کپٹ میرے دل میں بھرا ہوا ہے. اے اللہ معافی میرے دل سے نکل چکی ہے. رب کریم اجڑا ہوا دل ہے. اے اللہ تو اس دل کو آباد فرما دے، تیری تجلیات سے مالا مال فرما دے، اسے منور فرما دے، اسے منور فرما دے، اسے منور فرما دے. اے ابراہیم کے رب، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، اپنے محبوب کی امتوں کو مغفور بنا دے. اے ابراہیم کے رب اور اے موسیٰ کے رب، تو نے موسیٰ کی امت کو معاف کیا تھا، تو یہ تو تیرے محبوب کی امت ہے جس کی تو نے قسمیں کھائی ہے، جس کے نام کی تو نے قسمیں کھائی ہے. اے اللہ تیرے محبوب کی امت کو معاف فرما دے، تیرے محبوب کی امت کو معاف فرما دے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع نظر نہیں پہنچ رہی ہے، اتنا بڑا مجمع اگر دنیا میں کسی کے سامنے چلا جائے وہ بھی معاف کر دیا کرتا ہے. رب کریم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ معاف فرما دیجئے، آپ معاف فرما دیجئے، آپ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے تیرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. اے اللہ جیسے بچہ کھلونے کو توڑ دیتا ہے، ہم نے بھی تیرے دین کو توڑ دیا ہے. مولا عالم و حسد کی نظر ہو گئے، تاجر تجارت کے مسائل کو توڑ چکے، حاکم اے اللہ حکومت کے مسائل کو توڑ چکے، اے اللہ کسان کھیتیوں کے مسائل کو توڑ چکے. اے اللہ جوان ہمارے آوارہ ہو گئے، ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. رب کریم امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے، امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے. اے اللہ یہ تو بہت غنیمت ہے کہ اللہ صرف تیر و تفنگ سے مارے جا رہے ہیں، ورنہ تو ایک تیری مخالفت مچھلیوں کے پکڑنے پر تو نے بندر بنا دیے تھے. اس امت نے تو پوری زندگی سود کھایا ہے. اے اللہ نہ معلوم تو کب سے بندر بنا دیتا، تو کب سے اللہ سور بنا دیتا. لیکن میرے نبی کی دعائیں تھی کہ تو نے ہمارے چہرے کو مسخ نہیں کیا. اے اللہ یہ کچھ نہیں ہے کہ تیر و تفنگ سے مارے جا رہے ہیں. اے اللہ یہ امت تو اس سے بدتر حالات پہ پہنچ چکی ہے، لیکن تو نے نبی کی لاج رکھتے ہوئے اس کی ستاری فرمائی ہے. مولا خوب ستاری فرما لے، خوب ستاری فرما لے، خوب ستاری فرما لے. دنیا میں بھی ستاری فرما، آخرت میں بھی ستاری فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے دائمہ عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. ہمارے والدین اے اللہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین اگر بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے سایہ عاطفت کو ہم پر تادیر قائم فرما. اے اللہ انہیں شفائے دائمہ نصیب فرما، اور اگر وہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہماری اس بستی پر خصوصاً اور تمام بستیوں پر عموماً اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا، ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا. اے اللہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں دھتکارے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں. رب کریم آپ اپنا کندھا دے دیجئے، ہم اپنے دکھڑے تجھ کو سناتے ہیں، ہم اپنے دکھڑے تجھ کو سناتے ہیں. اے اللہ چٹنی روٹی پر زندگی گزرنا مشکل ہے، اللہ آسان ہے، لیکن تیری رضامندی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے.
رب کریم آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجئے، اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجئے اللہ، اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجئے اللہ۔ جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں تو یہ کہتا ہوگا، او نالائکو، او غدارو، او ظالموں، او بے نمازیوں، او میرے دین کے باغیوں، تم کہاں رحمت مانگ رہے ہو؟ میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی تھی، عمر، عثمان، علی، عائشہ، فاطمہ، رقیہ، نظام الدین اور معین الدین، عبد القادر جیلانی اور حسن بصری کو ملتی تھی، تم کون ہو گئے؟ اللہ صحیح ہے، لیکن وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں، جیسے بھی ہے ہم ہی ہیں اللہ، تیری رحمت ان پر اترے، کچھ چیزیں ہمیں بھی نصیب فرما دے، کچھ چیزیں ہمیں بھی نصیب فرما دے، کچھ چیزیں ہمیں بھی نصیب فرما دے اللہ۔ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر اللہ سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ اپنے اپنے وقت پر سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ماں بعد الموت کی زندگی آسان فرما، نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ آپ سے التجا ہے کہ قیامت کے دن جب تیرے سامنے پیشی ہو، حاضری یقینی ہے اللہ، حاضر ہونا ہے اے اللہ، اس حنیف کو بھی حاضر ہونا ہے اور اس پورے مجمع کو بھی حاضر ہونا ہے، حاضری یقینی ہے رب کریم، جب تیرے سامنے حاضری ہو تو تو ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا، ہمارا پردہ نہ اٹھانا، اگر تو نے پردہ اٹھا دیا تو اس حنیف کی گندی زندگی کو دیکھ کر اس کی اولاد اور اس کے شاگرد کہیں گے، او نالائق باپ، تو کتنا گنہگار تھا۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا، اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا۔ بگڑی زندگی ہے اللہ، تیری رحمت کے امیدوار ہے، بگڑی زندگی ہے تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ اے قفل کو معاف کرنے والے خدا، محبوب کی امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ 100 کے قاتل کو معاف کرنے والے رب، تو نے خود کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اس محبوب کی امت کو معاف فرما دے، ہمارے تمام صغائر و کبائر کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے اگلی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر جس مکان میں کتا ہو یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس دل میں ہوس کے کتے ہو اس میں تیری رحمت بھی تو نہیں آتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ہمیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اتفاق نصیب فرما، اتحاد عطا فرما، بگڑی ہوئی زندگی سے اللہ ہمیں پاک فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الیکشن کے جھگڑوں سے اللہ امت مسلمہ آپس میں پیٹ چکی ہے، تفریقہ ہو چکا ہے، میرے مالک امت محمدیہ کو ایک بنا دے۔ اللہ باطل طاقتیں تماشا دیکھ رہی ہے اور تیرے محبوب کی امتیں کٹتی جا رہی ہے، اللہ محبوب کی امت کے دل میں محبت پیدا فرما دے، آپس میں نفرتوں کو ختم فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کریں، اللہ اسی مہینے میں بہنے والے تیرے حسین کے خون کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ میدان احد میں قتلے اور ٹکڑے ہونے والے حمزہ کی لاش کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ طائف کی گلیوں میں مقدس بہنے والے محمد الرسول اللہ کے خون کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما، عزت کے فیصلے فرما، ذلتیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ یہ مجمع بڑا قیمتی ہے، اس میں علماء ہے، صلحاء ہے، حدیث کے خادمین ہیں، قرآن کے خادمین ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے مہمان ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، اے اللہ کمزور عورتوں کے رخساروں پر، ان کے نازک نازک گالوں پر آنسو بہ رہے ہیں، رب کریم ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے، ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے، سفید داڑھی پر آنسو بہ رہے ہیں، اللہ ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔
اللہ جوانوں کی جوانی کو قبول فرما لے، بوڑھوں کے بڑھاپے کو قبول فرما لے، ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو عزت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو عزت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے گھر والوں کو شفا عطا فرما، اللہ شفا عطا فرما، اللہ تمام طرح کی پریشانیوں سے ہمارے گھر والوں کی اور سب کے گھر والوں کی اللہ پوری حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری بچیوں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اجری ہوئی زندگی سے حفاظت فرما، بگڑی ہوئی زندگی سے حفاظت فرما، اللہ شریعت محمدی کو دامن میں لے کر چلنے کی ہماری بیٹیوں کو توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔